السلام علیکم. آج کی لیکچر اسائنمنٹ اٹ از آؤٹ کم آف اسائنمنٹ نمبر 11 آف پارٹ 3. کچھ کوشچنس اس میں سے نہیں بھی ہیں، لیکن جو کوشچنس وہاں سے ہیں تو آپ کو آنسر تو اس کا مل جائے گا، لیکن وہ اس کی ایلوسیڈیشن سفیشینٹ نہیں ہے آپ کی سمجھنے کے لیے، کیونکہ کچھ کوشچنس ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ آنسرس کے اندر آتے ہیں، جس طرح سے وائی او سی کے اندر ہیں. ایگزامینیشن کے اندر ایک آپ کا سیکشن وائی او سی کا ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے، اور یہ تھرڈ راؤنڈ ہے اور سب سے مشکل راؤنڈ ہے، کیونکہ آپ کو ایک سلیکشن بورڈ کے سامنے اپیئر ہونا پڑتا ہے، اینڈ دیٹ سلیکشن بورڈ کنسسٹنگ آف 5 ممبرس ہیڈڈ بائی چیف جسٹس. سائیکالوجیکل ایک ہوتی ہے ایک کامپلیکس بائی آئی ایم اپیئرنگ فور چیف جسٹس، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ اب جب آپ سارے کوشچنس آپ کو آئیں گے بتائیں گے تو اتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے سائیکالوجیکلی، وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے بھی مجھے انٹرویو کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کوشچنس کے ریپازیٹری ہوتے ہیں، بہت سارے کوشچنس آپ کے اسٹاک میں ہوتے ہیں، آنسرس آپ کو آتے ہیں، ٹوسٹڈ کوشچن یا کروڈ کوشچنس اس کو بھی آپ نکال سکتے ہیں. آپ کے لا کے بیسکس وہ بھی سارے آپ کی اسٹڈی کے اندر ہیں. 1 سال 1.5 سال 2 سال تک آپ کی ہمارے پاس ٹریننگ بھی ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ٹریننگ آپ کی وہ تو ضائع تو نہیں جائے گی، یہ تو آپ کی لیول کو بہت اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ سول جج اور ایڈی جج دونوں کی پریپریشن کا کوانٹم تو ایک ہی ہے، اور اگر یہ جو میں ٹریننگ دیتا ہوں تو ایکولی بینیفیشل ہے فار ایڈی جیز کے لیے. سول ججز اور ایڈی جج دونوں کی کمبائنڈ ہوتی ہے، سپریٹ تو نہیں ہوتی، لیکن بائیفرکیشن آپ کو کرنی ہے اور محنت کا کوانٹم آپ کو اس لیول پہ لے جانا ہے، اور آپ سیٹسفیکشن ہماری وہ دیٹ از اے پری ریکویزٹ. تو یہ ساری چیزیں ایک امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اسائنمنٹ نمبر 11 ہے یہ ایگزامینیشن بیسڈ کوسچنس ہیں. تو آنسرس تو شارٹ ہوں گے، آنسرس لانگ تو نہیں ہوں گے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ شارٹ آنسرس ہم کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، دیٹ از انٹرسٹنگ، کیونکہ وہ ہم آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے. ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. Some quick questions. Can gift in future, popularly called gift in future, be made in Muhammadan law or English law? دیکھیے گفٹ کا پہلے تو آپ کو گفٹ کا اوریجن آنا چاہیے نا، کہ گفٹ ہمارے پاس 2 لاز کے اندر آتی ہے. ایک تو لا ہے محمد اللہ، محمد اللہ کی گفٹ کی اپنی ایفیکیسی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 3 انگریڈینٹس ہیں کہ ون پرسن از میکنگ ڈکلریشن آف گفٹ دیٹ آئی ایم گیونگ دس پراپرٹی ان گفٹ ٹو سمبڈی، دیٹ از ڈکلریشن، اور جس کے فیور میں یہ پراپرٹی دے رہا ہے تو وہ بندہ ایکسپٹ کر رہا ہے، دیٹ از کالڈ ایکسپٹنس، اینڈ دیٹ از سیکنڈ انگریڈینٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں گفٹ کی اور ہم نے ایکسپٹ کی. اور تھرڈ جو راؤنڈ ہے، جو انگریڈینٹ ہے اس کی گفٹ کے کمپلیشن کا، وہ ہے ایکسپٹنس اینڈ اپنا ڈیلیوری آف پوزیشن. اب ڈیلیوری آف پوزیشن یعنی گفٹ کین بی میڈ فار بوتھ موویبل ایز ویل ایز اموویبل. سپوز کیجئے یہ میرے پاس ایک پین ہے، میں نے ڈکلیئر کر دیا میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ نے کہا جو پین آپ ہمیں دیتے ہیں ہم وہ آپ کی گفٹ ایکسپٹ کرتے ہیں. تو تیسرے یعنی راؤنڈ کے اندر میں نے آپ کے حوالے کر دی، آپ نے لے لی، گفٹ از کمپلیٹ. اچھا ایک اور بھی اس کے اندر چیز ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، ایک پین آپ کو دے رہا ہوں، آپ خاموش رہیں. پھر میں نے کہا کہ یہ لے لیں، آپ نے لے لی. تو اس وقت جو آپ خاموش تھے دیٹ از کالڈ امپلائیڈ کنسنٹ. دو words were not expressed that yes I have accepted, no, but acceptance was implied and that was complete when you accepted that with delivery of possession. جب آپ نے possession لے لی تو means your consent یا acceptance was implied.
that is also valid under Muhammadan law. So these are the three prerequisites under which gift is legalized under Muhammadan law. हमारे पास एक और सिस्टम है, जिस तरह से 122, 123 एक पूरा चैप्टर है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट, उसकी यानी लीगलिटी और प्रोप्राइटी क्या है। चूंकि मोहम्मद लॉ की गिफ्ट की एफिकेसी अपनी जगह पे, इंग्लिश लॉ कहता है कि नहीं, गिफ्ट अगर देनी है तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और गिफ्ट को हम पहले पहले देखेंगे कि उनको कौन से लॉज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट खोलेंगे और सेक्शन 17 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹100, तो उसमें डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट्स की, उसके अंदर गिफ्ट भी है। तो मीन्स गिफ्ट इज आल्सो दैट डॉक्यूमेंट व्हिच रिक्वायर्स इट्स रजिस्ट्रेशन इन कंटेम्पलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अभी वो गिफ्ट जो है वो इट रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एज पर मोहम्मद लॉ, तो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसकी जो गिफ्ट है उसकी जो लीगलिटी है वो कंपलसरी की गई कि भाई गिफ्ट को रजिस्टर होना है। अच्छा, गिफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है और गिफ्ट के अंदर एक यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पास ऑन होता है। उसके अंदर क्या है, मैं या तो किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, सोना दे रहा हूँ, गार्डन दे रहा हूँ, या कोई भी दे रहा हूँ, तो मूवेबल एमूवेबल प्रॉपर्टी मैं किसी को दे रहा हूँ। अभी पॉइंट ये है कि अगर आप मैं किसी को दे रहा हूं तो डेट गिफ्ट जो होगी वो ऐसे तो नहीं होगी ना, कोई यानी गिफ्ट से तो कोई मॉनेटरी गेन आता है ना, मैं पत्थर तो नहीं किसी को गिफ्ट करूंगा ना, या ऐसी कोई गिफ्ट जो वैल्यूलेस है उसकी तो गिफ्ट तो नहीं होगी। गिफ्ट होगी ऐसी चीज की जो यानी वैल्यूएबल, यानी उसकी होगा ना ओरिजिन, भाई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। तो अभी सपोज कीजिए कि जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जिसकी मैं गिफ्ट कर रहा हूं और वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके का ओरिजिन जो है दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, or any document which comes or instrument which comes under financial obligation that requires attestation by two witnesses। अभी attestation by two witnesses that is contemplated under article 17 of the कानून शाहत ऑर्डर, लेकिन उसको 79 में मोर ऑथेंटिकेट किया गया कि भाई वो डॉक्यूमेंट तब तक प्रूव ही नहीं होगा जिसके अंदर दो विटनेस एग्जामिन नहीं होंगे। तो सर ये सारी चीजें जो थी गवाही वाली, एविडेंस एक्ट से वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने देखी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने देखा कि भाई इसके अंदर जो गवाही है, एविडेंस है गवाहों की, वो भी कंपलसरी है एज पर एविडेंस एक्ट। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट की लीगलिटी प्रोप्राइटी तो है ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर अटेस्टेशन होगी और नंबर ऑफ द विटनेसेस भी कानून शाहत ऑर्डर प्रोवाइड करता है। फिर उसने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो रही है बाय वे ऑफ गिफ्ट, उसके अंदर जो अमाउंट का वर्थ या वैल्यू है दैट इज एक्सीडिंग ₹100, तो इसकी रजिस्ट्रेशन है, एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी बिकॉज वर्ड मैंडेट शैल इज देयर एज पर सेक्शन 17। उसके अंदर है ऑल नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो तीन हैं। जिस तरह से विल है दैट इज टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, और गिफ्ट भी यानी टेस्टामेंट्री है जो गिफ्ट डेथ बेड वाला हो। डेथ बेड पे जब बंदा होता है तो उस वक्त गिफ्ट करता है, तो उस गिफ्ट की कोर्ट्स के अंदर उस गिफ्ट की जो लीगलिटी है वो ये है कि भाई इट विल इफेक्ट एज 1/3 एंड विल बी रिकन्ड एज अ will. It cannot be calculated in the ambit of gift for the whole property, but 1/3 property to the extent of 1/3, because the death bed gift, death bed पे जो बंदा होता है उसका सेंस काम नहीं करता। Anyway, तो वो जो गिफ्ट्स हैं जो यानी लिखी गई हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इनकी कंपलसरी अटेस्टेशन भी है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी है विथ रेफरेंस टू कानून शाहत ऑर्डर एंड विथ रेफरेंस रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसको यानी स्पेसिफाई किया गया विथ डेटा एंड आइटम्स 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि इस गिफ्ट की अटेस्टेशन भी होगी और इस गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन भी होगी, देन गिफ्ट इज कंप्लीट।
چونکہ ہمارے پاس جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے وہ بھی انگلش ٹائپ کا لا ہے، وہ بھی کوئی یعنی پاکستانی یا ایکسکلوزیولی مسلم لا تو نہیں ہے. جس طرح سے سکسیشن ایکٹ ہے وہ بھی مسلم لا تو نہیں ہے، وہ تو جنرل لا ہے. مسلم سے بھی اپلائی کرتا ہے، بدھسٹ پہ بھی اپلائی کرتا ہے، اور ہر ایک پہ اپلائی کرتا ہے جو سکسیشن ایکٹ ہے. سملرلی یہ جو ہے وہ بھی تو جنرل لا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ بھائی یہ جو گفٹس ہیں جو انگلش لا کے تحت آتی ہیں اس کی ایفیکیسی ڈیفرنٹ ہے، اور جو گفٹس محمد اللہ کے اندر آتی ہیں اس کی ایفیکیسی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ محمد اللہ والے گفٹ اورل بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ انگلش گفٹ جو ہے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر ہے وہ اورل کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اورل کی رجسٹریشن کیسے ہوگی اور اورل کی رجسٹریشن کیسے ہوگی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک یعنی کوڈل فارملٹی ہے، اور کوڈل فارملٹیز کے اندر اس گفٹ کا اٹیسٹڈ ہونا اور رجسٹر ہونا ضروری. ابھی چونکہ ہمارا کوشچن ہے، جو میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا جس طرح سے آپ سمجھیں. کین گفٹ ان فیوچر پاپولرلی کالڈ گفٹ ان فیوچر بی میڈ ان محمد اللہ اور انگلش لا. کیونکہ یہ 2015 کی بات ہے، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس کو اس وقت کا ایک جو چیف جسٹس تھا اس نے اسے ایک سوال کیا، اور اس میرے اسٹوڈنٹ کے بتانے پہ کہ اس نے اس کوشچن کو 5 منٹ تک مجھ سے پوچھا. 5 منٹ تک وہ بولتا رہا، 5 سے 6 منٹ تک وہ چیف جسٹس بولتا رہا، میں سنتا رہا اور سارا بورڈ سنتا رہا اس کو. وہ کیا کہتا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یو. بولا چیف جسٹس مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک پراپرٹی ہے، تو ساری یعنی کنورسیشن اس کی انگلش میں تھی، کوئی اردو میں نہیں تھی، لیکن میں آپ کو سہولت کے لیے اردو میں بتا رہا ہوں. ایک پراپرٹی ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اور اس پراپرٹی کے اندر میں انٹرسٹڈ ہوں، اور وہ اس پراپرٹی میرے وسائل کے اندر بھی ہے، اور اس وسائل کو میں بروئے کار لاتے ہوئے ایک پراپرٹی میں خریدتا ہوں، اور لیکن ابھی کوڈل فارملٹیز کے اندر ہے. اس پراپرٹی کے ایک قسم کا ڈسپیوٹ ہے، وہ کوڈ کے اندر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور وہ جو ڈسپیوٹ ہے جو کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس کا وہ ڈسپیوٹ بھی ختم ہو گیا. ابھی ڈسپیوٹ بھی ختم ہو گیا اور اس کی ڈیسیژن بھی آ گئی. اس کے بعد وہ پراپرٹی میں خریدنے والا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پراپرٹی کو جیسے ہی میں خریدوں اور اس کو گفٹ کر دوں اور گفٹ کو لیگلائز کر دوں. تو لیگلائز گفٹ کرنے کے لیے جو بھی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں فلفل کر رہا ہوں، اور اس کے اندر میں اس کو گفٹ کو رجسٹر بھی کرا رہا ہوں اور گفٹ کو اٹیسٹ بھی کرا رہا ہوں. لیکن چونکہ میں مسلم ہوں وہ بھی مسلم ہے، اور مسلم لا کے اندر اس گفٹ کو ہم ایزیکیوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ اس طرح کا کوشچن ہے، دیکھو 5-6 منٹ وہ مجھے اسٹوڈنٹ نے بتایا جو میرے سینٹر کا تھا، اس طرح سے مجھے 5-6 منٹ انگیج رکھا. میں پورا اس کو جو تھا پن ڈراپ سائلنس میں اس کو سن رہا ہوں، کیونکہ ہی از اے چیف جسٹس اینڈ آئی ایم بیفور ہم. 5-6 منٹ تک انگلش کی کنورسیشن تھی، اردو میں نہیں تھی. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، سارا سب کچھ کہہ رہا ہے. تو جینٹلمین واٹ یو سے whether that gift which is intended by me to be purchased within my sources, within my finance, and I have available all those finance, I will purchase that property, but I want to gift that property to my son. Under the codal formalities, every formality will be fulfilled. It will be registered. It will be duly attested. It will be done in this or that way. If it is under Muhammad Allah, then all the codal formalities, that declaration, acceptance, handing over of the possession, that will be complied with. So far, English gift is concerned under the Transfer of Property Act, that will also be complied with by delivery of possession and registration and attestation. Gentlemen, now this is my story behind my gift. Now you tell me whether what is the legality of that gift. Can I make that gift to my son, which is in accordance with Muhammad Allah, as well as under the Transfer of Property Act, because I want to fulfill all the codal formalities.
ابھی ابھی 5-6 منٹ ایک کینڈیڈیٹ کو ایک چیف جسٹس بزی رکھتا ہے ایک ایسی سچویشن کے اندر جو اس کو گھما کر پتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ نے اس کو کیا جواب دیا. دس از ویری انٹرسٹنگ فار یو. اس نے کہا سر دس از گفٹ ان فیوچر اینڈ اٹ از وائٹ گفٹ, دیٹس آل. اس نے اس کو یہ کہا اور کچھ نہیں کہا. Sir, this whatever your lordship has said, that's a gift in future, and gift in future is white. تو اس کو دیکھ کر وہ مسکرانے نہیں لگا اور کوشچن پھر دوسرا کر دیا, وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے اس نے سچویشن بنائی, سچویشن تیار کی, اس کے اندر اس کو پورا لا خود سکھا دیا. وہ بتا دیا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں کیسے ہوتا ہے, وہ بھی بتا دیا محمد اللہ کے اندر کیسے ہوتا ہے, گفٹ کیسے ہوتی ہے, گفٹ فری گفٹ کیسے ہوتی ہے, اور اس کے اندر اپوزٹ کنسنٹ کیسے لے جاتی ہے, اور ایکسیپٹنس کیا ہوتا ہے, اور رجسٹریشن کا بھی بتا دیا. لیکن وہ گفٹ تو ابھی اس کے پاس پراپرٹی تو تھی نہیں, وہ تو پراپرٹی بولا میں پرچیز کروں گا اور پرچیز کرنے کے بعد میں دوں گا. تو اس کا مقصد that person was not in possession of the property. This is very important for you. ابھی that person was not in possession of the property, possession was not with him, and he was making gift. Whether that gift is valid in consonance with Muhammad Allah? Answers no. اگر میرے پاس کوئی چیز ہے, دیکھو میرے ہاتھ میں پین ہے, میں پین دوں گا نا آپ کو, میرے ہاتھ میں ہوگی, لیکن میں کہوں کہ جناب وہ ایک پین ہے جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے میرے گاؤں میں یہاں سے گاؤں جاؤں گا دسمبر مہینے میں, اور وہاں سے میری ایک بیگ ہے اور وہ کالا بیگ ہے, اس کالے بیگ سے میں وہ پین لے آؤں گا اور میں آپ کو گفٹ کروں گا. تو آپ کہیں گے سر جب آپ لے آئیں کالا بیگ کھولیں اور اپنے ہاتھ میں رکھیں تو گفٹ کرے نا. ابھی گفٹ ان فیوچر ہو, دسمبر میں آپ گاؤں جائیں گے, اس کے بعد بیگ کھولیں گے, پھر وہاں سے پین نکالیں گے, پھر کراچی میں آئیں گے, پھر ہم آپ کے سینٹر میں آئیں گے, پھر آپ ہمیں دیں گے. تو جب یہ آئیں گے اور دیں گے تو اس وقت ویلڈ ہوگی. لیکن ابھی جو آپ کہانی سنا رہے ہیں وہ ہے تو گفٹ ان فیوچر ہو, مینس آپ دسمبر میں مجھے دیں گے نا, ابھی تو نہیں دیں گے نا. تو جو دسمبر میں دیں گے وہ سر وائٹ گفٹ ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو چیز, وہ آپ کیسے دیں گے. گفٹ فیوچر کی تو بات ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. کوسچنس ہم آپ کو ٹوسٹ کھلاتے ہیں. ایسا کوسچن آگے ہے وہ بھی فیوچر گفٹ ہے لیکن لیگلائز ہے. دیکھو یہاں میں آپ کو ایک کلیئر کرتا ہوں. اس کوسچن کے بعد دوسرے کوسچن, تیسرے کوسچن کے اندر وہ بھی ایسی پراپرٹی گفٹ ہے جو بندے کے پوزیشن میں نہیں ہے, اس کی لیگلٹی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دس ول بی اگین ویری انٹرسٹنگ فار یو, کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا سالوشن بھی ہوتا ہے اور سالوشن نہیں بھی ہوتا, اور کس طرح سے نہیں ہوتا وہ بھی ہم آپ کو یعنی وایا میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جب سالوشن نہیں ہوگا تو لا کے پاس نہیں ہوگا, جب لا کے پاس سالوشن ہوگا تو ہمارے پاس بھی ہوگا. جب لا نے کہا گفٹ ان فیوچر ہو, وائٹ گفٹ ہے, تو ہم اس کو لیگلائز کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیسے کہیں اور کس طرح سے آپ کو سمجھائیں گفٹ ان فیوچر از ویلڈ. تو آپ اس اسٹوڈنٹ ہمارے کو نہیں اپریشیٹ کریں گے جس نے اس کو ایک الفاظ, دو الفاظوں کے اندر سر whatever your lordship has explained about the gift, that's a gift in future, and gift in future is white. بات ختم ہو گئی. تو وہ 5-6 منٹ تک تو اس کو سنتا رہا, تو اس نے اس سے بات سے یہ تو پک کیا کہ یہ اس گفٹ کی بات کر رہا ہے جو اس کے قبضے میں نہیں ہے. لیکن وہ اس کو کیوں گھما رہا تھا کہ یہ اس سے سلپ ہو جائے کہ میں اس کو گھما دوں اور آخر میں کہوں کہ یہ تو گفٹ ان فیوچر ہو, کیونکہ وہ اس کو کہتا ابھی ناؤ ٹیل می ویدر گفٹ ان فیوچر از ویلڈ, وہ کہتا کیونکہ اس کا تھا ہی اس پہ, پھر وہ اس کو کہتا نہیں تو اس کا ایک ایڈورس امپیکٹ اس کے پاس ہوتا. اس نے میرا سوال سمجھا ہی نہیں. تو یہ انٹرویو کا ایک آرٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسٹیج آئے گی تو ہم آپ کو اس طرف تو لے جائیں گے, کس طرح سے ہم آپ کو ٹرین کرتے ہیں وہ بھی ڈائنامک طریقہ ہوتا ہے. لیکن فی الحال جو اس کے اندر جو کوشچنس ہیں, کیونکہ اس کے اندر تو ہم آپ کو انٹرویو کے اندر تو نہیں لے جاتے نا, ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں نا. گفٹ محمد اللہ میں کیا ہے, گفٹ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں کیا ہے, گفٹ کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے, گفٹ کی اٹیسٹیشن کیسے ہوتی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک جنرل نالج کے طور پر آتی ہیں. یہ کوشچن آپ کا ریٹن ہوگا گفٹ کا, جب آپ کا تھارو اس کا جو آپ کا ہوگا بیک گراؤنڈ, تو آپ اس کو وہاں بھی اچھی طرح سے کریں گے انشاءاللہ. نو, سپوز دیر از ون انشورنس پالیسی اینڈ دیٹ از ناٹ ارائیوڈ in the meanwhile that policy is made in gift, would that gift be valid? ابھی دیکھیں ایک بندہ ہے, ابھی ذرا اس کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کرنا.
ایک بندہ ہے، اس کی انشورنس پالیسی 1,00,000 روپے، اس کے اندر ٹھیک ہے اس نے کسی کو نامزد کیا یا نہیں کیا سپوز کیجیے، لیکن وہ گفٹ کر رہا ہے پرٹیکولر پرسن کو، اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہے یا کسی اور کو کر رہا ہے، لیکن اس پالیسی کی جو اگر یہ زندہ رہے گا تو رائپ ہوگی، اس کو ملے گی، اگر فوت ہو گیا تو جیسے ہی وہ ڈیڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو ملے گی، لیکن اس نے وہ پراپرٹی گفٹ کی ہے، وہ پراپرٹی گفٹ کی ہے جو اس کے پوزیشن میں نہیں۔ اگر وہ پراپرٹی اس کے پوزیشن میں نہیں اور ایک بندہ گفٹ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی بات سنو ادھر آؤ، وہ آ گیا، میری ایک بیمہ پالیسی ہے 1,00,000 کی، ابھی میں سال کے اندر مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد وہ 1,00,000 رائپ ہو جائے گی، ابھی تک میں نے تو 5,000 دیے ہیں یا 10,000 دیے ہیں، 90,000 میرے لیپس ہو جائیں گے، 1,00,000 تمہیں ملے گا، میں تمہیں وہ گفٹ کرتا ہوں، تم نے گفٹ ایکسپٹ کیا؟ وہ کہتا ہے یس، ٹھیک ہے، از اٹ اے گفٹ؟ تیسرا جو اس کا انگریڈینٹ ہے مین، ڈلیوری آف پوزیشن، وہ کہاں گیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا یہ تو گفٹ نہیں ہوئی، لیکن کیا یہ گفٹ ویلڈ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ وڈ دیٹ گفٹ ویلڈ؟ دیٹ از ویلڈ۔ آپ دیکھیے آنسر، دیٹ از ویلڈ۔ یہ ہماری اس کتاب کے اندر نہیں ہے، جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی تھی وہاں نہیں ہے۔ اچھا گفٹ ویلڈ کیسے ہے؟ کیونکہ اس گفٹ کے اندر دیکھیے نا، اس گفٹ کے اندر خود جو ان کے لاز ہوتے ہیں، انشورنس کمپنی کے جو بائی لاز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی اس کی ویلڈیٹی ہوتی ہے، گفٹ از ویلڈ، کیونکہ وہ جو بندہ نامینیٹ کرتا ہے دیٹ از اے کائنڈ آف گفٹ۔ ابھی دیکھیے ایک گریجویٹ، یہ آپ سروس میں ہیں، آپ جج ہیں، میل ہیں سپوز کیجئے، تو وائف کو نامینیٹ کرتے ہیں، اگر فیمیل ہے کوئی تو کسی باپ کو تو نہیں، باپ تو پھر ماشاءاللہ وہ تو پہلے ہی چلا جائے گا، تو وہ اپنے ہسبینڈ کو یا کسی بھائی کو یا کسی بہن کو، کسی کو ETC کسی کو نامینیٹ کرتی ہے سپوز۔ ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو نامینیشن اماؤنٹس ٹو گفٹ، تو ابھی اس کے بعد یعنی اس کو ملے گا نا، سپوز کیجئے تھرڈ پرسن آ جائے اور گفٹ لے آئے، بھائی اس نے، مرد نے یا عورت نے، میل نے یا فیمیل نے مجھے گفٹ کیا ہے، تو واٹ شل بی دی امپیکٹ اور کانسیکوینس آف دیٹ گفٹ is the nomination is already in the name of particular person۔ کیا وہ ادارہ گورنمنٹ کا ہو یا انشورنس کمپنی کا ہو، یہ تھرڈ پرسن کو دے گا؟ آنسر نو۔ تو یہ اس حساب سے ہے کہ بھائی وہ جو گفٹ کسی کو کرتا ہے یا کسی کو نامینیٹ کرتا ہے، دیٹ از آلسو سارٹ آف گفٹ، وہ لیگل ہے، دیٹ از لیگل، ویلڈ ہے۔ واٹ از لیگلٹی آف فیوچر گفٹ؟ یہاں یہ کوشچن ہے، واٹ از لیگلٹی آف فیوچر گفٹ؟ دیٹ از وائٹ، دیٹ از وائٹ، کیونکہ ابھی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نہیں، آپ گفٹ کیا کریں گے؟ پہلے آپ لیں، اسی طرح سے چیف صاحب نے کہا کہ میں ایک پراپرٹی لوں گا، تو اس نے اس کے الفاظ وہ پکڑے کہ بھئی یہ پراپرٹی لوں گا، میرے سے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں پراپرٹی لوں گا، پراپرٹی وہ لے گا اور لینے کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو دے گا، جب آپ لیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی آپ مجھے کیسے دیں گے؟ ابھی جو بھی بات ہوگی وہ تو الیگل ہوگی، الیگل مینس وائڈ، الیگل بھی لیگلائز ہو سکتا ہے لیکن وائڈ کا تو کوئی سیفٹی نہیں ہے، وہ تو یعنی ریپیربل ہی نہیں ہے۔ Have you heard for bona fide need؟ Have you heard for bona fide need؟ خیر اس کا تو آپ نے اس کے اندر دیکھا تو ہوگا کہ bona fide need is provided under section 15 clause 7 of Sindh and Trade Premises Ordinance۔ سندھ اینڈ ٹریڈ پریمز آرڈیننس کے اندر کچھ گراؤنڈس ہیں سیکشن 15 کے اندر جو پرسنل گراؤنڈس ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ کوئی بھی بندہ پراپرٹی جو ہے اپنی رینٹ والی وہ خالی کراتا ہے ٹیننٹ سے۔ سیکشن 14 کہتا ہے کہ یہ جو ٹیننٹ ہے، اگر وہ لینڈ لارڈ کے پاس کچھ ایکسیپشنس ہیں، جس طرح سے کوئی ونڈو ہے،
گورنمنٹ کا امپلائی ہے اینڈ ہی از اٹینڈ دی ایج آف 60، یا کوئی عرفن کوئی بچہ ہے جس کے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں اور اس کو پراپرٹی وہی ہے جو اس کے باپ کی ہے، اور باپ نے اس وقت وہ پراپرٹی سپوز کیجئے کرائے پہ دے دی، باپ سرکاری ملازم تھا، سرکاری گھر میں رہتا تھا، لیکن مر گیا، 6 مہینہ یا 12 مہینہ اس کو ریٹین کرنے دیں گے، بولیں گے بھائی نکلو کیونکہ تمہارے باپ کی الاٹمنٹ تھی، وہ فوت ہو گیا، باپ کا وہ واحد اولاد تھا، تو ابھی وہ کہاں جائے گا؟ نیچرلی اپنے گھر میں جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے ان ایکسیپشنز کے اندر سیکشن 14 کے اندر ایک سمری پروسیجر دیا گیا کہ یہ سیکشن 14 کا سمری پروسیجر ہے، اس کے اندر 2 مہینے کے نوٹس دینے سے لینڈ لارڈ کو وہ پرمیشن مل جائے گی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کیونکہ وہ تو نیچرل ہو سکتا ہے دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں، کہ زیادہ تر جو لٹیگیشن ہوتی ہے اس کے اندر 90% جھوٹ ہوتا ہے، مکس کر دیتے ہیں، جب اسی لیے ایک ایڈورس پرزمپشن ڈرا ہوتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو کورٹ کے اندر ایک ایسی ایڈورس پرزمپشن کورٹ اس کو ڈرا کرتی ہے، کورٹ کسی بھی کیس کے اندر، یعنی پلینٹف کا خود کیس ہو اس کو سچا نہیں سمجھتی، حالانکہ پلینٹف کا 90% 80% کیس سچا بھی ہوتا ہے۔ ابھی لوگ ہیں اس کے پاس 2-3 کرائے کی اور بھی جگہ ہیں، لیکن وہ کہتا ہے پرٹیکولر بندے سے میں اس کو خالی کراؤں، اور میرے پاس گراؤنڈ ہے کیونکہ میں یتیم بھی ہوں، میرے پاس گراؤنڈ ہے کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں، 60 کو پہنچ گیا ہوں، ابھی ریٹائر بھی کر رہا ہوں، اور عورت کہتی ہے میرے پاس گراؤنڈ ہے، وڈو ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، لیکن اس سے پرٹیکولر بندے سے خالی کرا دوں تو اس سے خالی کرا دیتی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس لوکلٹی کے اندر آپ کے 2 یا 3 گھر ہیں تو پھر آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کریں کہ کون سا گھر آپ کو سوٹ کرے گا، یا جہاں پہلے آپ رہ رہی تھی کبھی آپ اس کے اندر رہی ہیں، یا وہ گھر آپ جو ہے وہ 3 گھر ہیں جو آپ کے شوہر نے سروس کے دوران خریدے، جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی کیا بھی نہیں، اس کے اندر آپ کیسے رہیں گی؟ تو یہ ایویڈنس ہوتی ہے۔ اچھا ابھی ایویڈنس ہوتی ہے، یہ تو آگے 14 کے اندر، لیکن ایسا ایک گراؤنڈ 14 والا 15 کے اندر بھی ہے جس کا نام ہے بونافائڈ نیڈ۔ تو بونافائڈ نیڈ کیا ہے؟ بونافائڈ نیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھر تو ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جوان میرا بیٹا ہے، جوان میری بیٹی ہے، ابھی ان کی شادی کرانی ہے، ابھی چونکہ ابھی میری فیملی کچھ بڑی ہے، اس گھر کے اندر میرے بیٹے کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں وہ سیپریٹ رہے، اور میرا ایک فلیٹ ہے وہ جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ابھی وہ مجھے چاہیے، پرسنل نیڈ ہے، میں اس فلیٹ کے اندر اپنے بیٹے کو اپنی فیملی کے ساتھ سیٹ کروں گا، تو اسے پرسنل نیڈ، اور اٹ از کالڈ بونافائڈ نیڈ۔ تو اس بونافائڈ نیڈ کو اگر وہ صحیح معنی میں اسٹیبلش کیا، اور جینن کیس ہے، بیٹے کی شادی بھی ہے، اور ساری ایویڈنس اس نے دے دی، تو کورٹ اس کو خالی کرا کے دے دی۔ تو بونافائڈ نیڈ از کنٹینٹ انڈر سیکشن 15 کلاس 7 آف سندھ رینٹڈ پرنس آرڈیننس 1979، under which statute the term bona fide need is contemplated, section 15 کا 7 SRPO 1979۔ ٹھیک ہے نا؟ Is interim order passed by family judge is appealable? Is interim order passed by family judge appealable? فیملی کورٹ ایک انٹرم آرڈر پاس کرتی ہے۔ آپ نے کبھی سیکشن 14 پڑھا ہے؟ سیکشن 14 پڑھیں تو صحیح۔ سیکشن 14 اگر فیملی کورٹ سیٹ کا پڑھیں گے تو اس کے اندر تھوڑی ٹیکنکس ہیں، اور بڑے ٹیکنکس ہیں۔ آج میں پڑھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، چونکہ میں نے یہاں نہیں لکھا اور میرے پاس یہ بک ہے، اس سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیا پروویژن ہے جو سیکشن 14 کا 3 ہے، اس کی انیکٹمنٹ ہوئی ہے 2002 میں، یہ انسرٹ ہوا ہے 2002 میں۔ چوتھواں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 4، کلاس 3 اس کے اوپر 4 یعنی مارجنل نوٹس کے اندر ہیں۔ اگر نیچے آپ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے ایڈیڈ وائڈ آرڈیننس نمبر 45 آف 2002 ڈیٹڈ 1/10/2002۔ تو یہ امینڈمنٹ آئی تھی 1/10/2002 کو، جس کے اندر کہا گیا کہ اپیل یا ریویژن اگینسٹ دا انٹرم آرڈر جو ہے وہ فیملی کورٹ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو انٹرم آرڈر کون سا ہے ابھی دیکھیے،
ہم چلتے ہیں سیکشن 17 کے اندر، وہاں لکھا گیا ہے انٹرم آرڈر 17A، یہ بھی 2002، 1/10/2002۔ دیکھیے 17 کب انیکٹ ہوا؟ 17 انیکٹ ہوا 1/10/2002، کیونکہ یہ جب امینڈمنٹ آئی انٹرم آرڈر کے خلاف کوئی اپیل یا ریویژن نہیں ہے، تو وہ انٹرم آرڈر 17A بھی اسی دن کو انیکٹ کیا گیا۔ تو مینس یہ 17A کا جو انٹرم آرڈر ہے اس کی کوئی اپیل نہیں، اور وہ آرڈر ہے انٹرم آرڈر فار مینٹیننس۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مینٹیننس کے اندر جو عورت داخل کرتی تھی اپنے شوہر کے خلاف بچوں کے مینٹیننس کا، کیونکہ جب وہ پارٹیز ڈیگر اسٹران ہو جاتی ہیں نا، ہسبینڈ اور وائف، اور کورٹ تک پہنچتے ہیں تو ان کے بچے سینڈوچ ہوتے ہیں، تو سارا جو بھی ان کا عذاب ہوتا ہے دونوں کا، وہ بچے اس میں سفر کرتے ہیں بری طرح سے۔ حصانت کا رائٹ ماں کا ہوتا ہے، اس کے پاس رہتی ہے، شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا، بچے اس کے گلے میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کو مینٹین کرنے پہ کبھی دل چاہتا بھی ہے نہیں بھی چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک یعنی سیٹ بیک ہے یا ٹریجڈی ہے جس کے اندر وہ بچے جو ہے وہ بالکل بیچارے سینڈوچ بن جاتے ہیں۔ ابھی وائف سوٹ داخل کرتی ہے مینٹیننس کا سوٹ داخل کرتی ہے، تو پہلے کیا ہوتا تھا 2002 سے پہلے سوٹ داخل کیا، پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ آیا، پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد پھر ایشوز فریم ہوئے، پھر ایشوز فریم ہونے کے بعد پھر ایویڈنس چلی، پھر ایک جج بدلی ہو گیا، پھر دوسرا جج کا تبادلہ ہو گیا، 2 سال 3 سال بچے بڑے ہو گئے مینٹیننس میں۔ تو لیجسلیچر نے ایک سمپل وایا میڈیا تلاش کی کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح سے مینٹیننس کا فیملی کا سوٹ داخل کرتے ہیں، تو مینٹیننس کا ایک آرڈر جو ہے وہ انٹرم فکس کرتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ مینٹیننس سے پہلے آرڈر جو ہے بغیر ایویڈنس کے فکس کرے، کیونکہ ابھی سچویشن جو یعنی ٹینٹیٹو اسیسمنٹ کورٹ کی ہوگی، دیکھے گی اس کے پاس جو ٹینٹیٹو ایویڈنس ہوگی اس کو بھی دیکھے گی، بچے کتنے بڑے ہیں، کون سے اسکول میں جانا چاہتے ہیں، کون سی لوکلٹی میں رہتے ہیں، اسکول کی فیس وغیرہ کیا ہے، ان کا مینٹیننس کتنا ہوگا، ماں کے وسائل کیا ہیں، ان کو افورڈ کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ حضانت کے اندر تو اس نے رکھے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی تو اپنے باپ کی ہے، کیونکہ سارا مینٹین کرنے کے بعد 7 سال گزرنے کے بعد بچہ باپ کے پاس چلا جائے گا، اور لڑکی کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ تو اپنے گھر ہو جائے گی، لیکن باپ کو پورے کا پورا مینٹین کرنا ہے۔ تو مینٹیننس کا ایک اچھا جو ہے وہ انہوں نے ایک پروویژن نکالا، تو کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ بھائی 2000 4000 یا 5000 پر بچہ وہ کر دیتی ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے کہا گیا کہ بھائی یہ جو آرڈر ہے کورٹ جو کرتی ہے یہ چلا جائے گا اپیل میں، پھر اپیل ہوگی، پھر اس کے اندر پھر تو انہوں نے اس کو بار کر دیا کہ بھائی انٹرم آرڈر ہے اور یہ پروہیبیٹیڈ ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں یعنی اس کو نیکسٹ ہائر فورم کے اندر اپیل کے اندر یا ریویژن کے اندر نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ وہ انٹرم آرڈر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لینگویج آپ پڑھیں گے تو لینگویج یہ ہے کہ نو اپیل اور ریویژن شل لائی اگینسٹ این انٹرم آرڈر پاس بائی فیملی کو۔ اور انٹرم آرڈر کون سا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ انٹرم آرڈر ہے 17 کا، 17A انٹرم آرڈر 17A، 17A انیکٹ اسی دن ہوا 1/10/2002، 1/10/2002 کو یہ انیکٹ ہوا 17A اس کے اندر، اور 1/10/2002 کو 14 یعنی 3 کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی۔ تو interim order for maintenance at any stage of proceeding in a suit for maintenance, the family court may pass an interim order for maintenance whereunder the payment shall be made by the 14th of each month, filing which the court may strike off the defense of the defendant and decree the suit۔ تو وہ انٹرم آرڈر تھا کہ بھائی آپ اس کو دے دیں، اگر وہ نہیں دے گا تو ڈیفینس اسٹرک آف اور اپلیکیشن لو، تو ایگزیکیوشن ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے اس کو رکھا۔ لیکن ابھی خدا نخواستہ سپوز کیجئے اگر کوئی انٹرم آرڈر ایسا اس نے پاس کیا ہے فیملی جج نے جو اس کے باپ کو یعنی عورت کے ہسبینڈ کو اور بچوں کے باپ کو سوٹ نہیں کرتا، مثلا عورت کہتی ہے کہ بچوں کے 20,000 روپیہ دے دو، اور جج نے فکس کر دیا 20,000، 2 بچوں کے 40,000 روپے، اور اس کی تنخواہ 30,000 روپیہ ہے، تو وہ کہے گا میں 30,000 روپیہ میری تنخواہ میں 40,000 کیسے دوں؟ آپ میری سچویشن تو دیکھیں، ٹھیک ہے یہ ڈیفینس میں رہتی ہے یا کلفٹن پہ رہتی ہے، وہاں کے اسکول مہنگے ہیں،
لیکن میں تو وہاں کھارا در کا رہنے والا ہوں، تو ابھی کھارا در کا میں رہنے والا، میرے اسکول کے ہاں تو 2000 یا 1500 یا 1000 روپیہ جو ہے وہ منتھلی ہے، میں اس طرح سے اپنے بچوں کو مینٹین کروں گا۔ ابھی یہ جو ووچرز اس نے دیے ہیں اس اسکول کے، وہ برٹش اکیڈمی ہے جس کی 20,000 روپیہ جو ہے نا مان ہے، میں کس طرح سے افورڈ کروں گا؟ سپوز کی تو پھر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، انٹرم آرڈر کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، نو اپیل نو ریویژن۔ تو پھر وہ چلا جائے گا، کہاں جائے گا؟ الٹرنیٹ اینڈ ایڈیکویٹ ریمیڈی۔ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا ہوں جس میں لوگ مسٹیک کرتے ہیں بہت۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں جب کوئی دوسری جگہ پہ ہم اپیل یا ریویژن نہیں کرتے تو ہماری ریمیڈی جو ہے وہ سی پی ہے، ریمیڈی سی پی ہوگا، سی پی ریمیڈی کیسے ہے؟ ریمیڈی تو اپیل ہے، ریمیڈی تو ریویژن ہے، اس کو ریمیڈی کہتے ہیں، سی پی ریمیڈی کیسے؟ سی پی کوئی آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے کہ جب آپ کا کوئی کیس فیل ہو جائے، ڈکری ہو جائے، ڈسمس ہو جائے تو اگینسٹ دیٹ یو فائل سی پی، تو ریمیڈی تو وہ ہوگی نا، ریمیڈی نہیں ہے سی پی۔ سی پی ہے الٹرنیٹ اینڈ ایڈیکویٹ ریمیڈی، مینس ایک الٹرنیٹ ہے جس کو ایک یعنی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں کیونکہ جج نے اتنی ایک ہائی ہینڈیڈنیس ہے اس کے آرڈر میں، اتنی انلیگلٹی ہے اور ایسا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا، تو وہ اس کو تو ایک کواش ہونا چاہیے، یعنی سیٹیسائڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ بندہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اس کو کہے گا سر یہ میری پے سلپ، یہ میرے وسائل، یہ میری ماہانہ آمدنی، میں 40,000 کیسے دوں؟ آپ مجھے بتائیں میں 40,000 کیسے دوں؟ میرے پاس جو تھا میں نے گریجویٹی کے 1,00,000 روپیہ میں نے دیا ہے، یہ اس کا ووچر ہے، اس کے اندر میں نے ہائی کورٹ کے ایک وکیل کو فی دی، نیچے کورٹ کے وکیل کو فی دی، وہ بھی میری تنخواہ سے اس طرح سے گریجویٹ سے لیے، میرے پاس تو وسائل پورے نہیں ہے، میں کس طرح سے کروں گا؟ تو پھر ہائی کورٹ الٹرنیٹ ایٹیکوٹ ریمیڈی کے اندر اس کو کنسیڈر کرے گی، پھر اس کے پاس وسائل ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل وہ کورٹ ہے اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس کی سرویلنس ہوتی ہے، وہ چیک کرتی ہے، ہر آرڈر کو اسکروٹنی کرتی ہے، جب اس کے پاس چیلنج ہوتا ہو تو اس کو ہائی کورٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر کے ڈائریکشن دے گی، آپ جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں، اور اس کا جو مینٹیننس ہے وہ اس کے لمٹس کے اندر فکس ہونا چاہیے، بیانڈ دا لمٹس تو نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اس کے پاس یعنی آرڈر کی کوئی اس کا الو نہیں کرے گا، الو ہائی کورٹ کیوں نہیں کرے گی؟ اس کے اندر خود فکس نہیں کرے گی 4,000 8,000 کیوں نہیں کرے گی؟ کہ اٹ ریکوائرس ایویڈنس اینڈ ہائی کورٹ انڈر سی پی کے ناٹ ریکارڈ ایویڈنس۔ تو اس طرح سے ایکسٹرا الٹرنیٹ اینڈ ایڈیکویٹ ریمیڈی کے اندر چلا جائے گا، ریمیڈی ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہے۔ تو انٹرم آرڈر پاس بائی فیملی جج از اپیلبل؟ نو. Bars contained under section 14(3) of Family Code Ordinance 1964۔ تو یہ تو آپ کو جو میں نے آپ کو آنسر دیے اس کے اندر تو یہی تھا، میں نے تو آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دیا۔ یہ 14(3) جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ وہ 17A سے نکلا، 17A کی اور 14(3) کی انیکٹمنٹ کی ڈیٹ ایک ہے، اور اس کے اندر جو انٹرم آرڈر دیٹ از فائنل، اس کی کوئی اپیل بھی نہیں، کوئی ریویژن بھی نہیں، تو اس کے اندر آرڈر 10 فائنلٹی کرتا ہے۔ اگر اس کی کمپلائنس پارٹی نے انشور نہیں کی تو پھر اس کا ڈیفنس ختم کر کے فائنل ججمنٹ دے دیتے ہیں، اور پھر اس ججمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ پیسے اسے لیں گے۔ اگر ہائی کورٹ نے اس کو اب سی پی ڈسکارڈ کر دی تو پھر اس کے اندر تو پھر وہ تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کریں گے، کسی بھی طرح سے کریں گے، کیوں فیملی کورٹ کے پاس جو ایگزیکیوشن کے بھی وسائل اتنے ہیں جتنے سول کوڈ کو ہو، وہ امپلیمنٹ کرے گی اپنے آرڈرز کو۔ کین ہسبینڈ فائلس اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج؟ ابھی دیکھیے تھوڑا جیکٹیٹیشن ہے کیا، پہلے تو ہم یہ سمجھیں جیکٹیٹیشن کیا ہے۔ جیکٹیٹیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فالسلی کلیمنگ ٹو بی اے ہسبینڈ اور وائف، فالسلی کلیمنگ۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ میری وائف ہے، وہ کہتی ہے میں اس کی وائف کیسے؟ ایک بندہ کہتا ہے، عورت کہتی ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے، وہ کہتا ہے میں ہسبینڈ اس کا کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس کا نکاح نامہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی نکاح نامہ نہیں۔ اچھا ابھی چونکہ وہ کیا کرے، ابھی پتہ نہیں عورت کے پاس جھوٹا نکاح نامہ ہے یا شوہر کے پاس اس عورت کا جھوٹا نکاح نامہ ہے، تو ابھی کیا کرے؟ کیونکہ اس نکاح نامے کے بیسس وہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا نکاح نامہ ہے تو اس عورت کا کہیں دوسری جگہ پہ لڑکی کی شادی تو نہیں ہوگی نا،
تو لا نے ایک میکینزم پرووائڈ کیا ہے کہ بھائی آپ جیکٹیٹیشن کا سوٹ داخل کریں. جیکٹیٹیشن کی میننگ کیا ہے؟ جیکٹیٹیشن جو لٹرری میننگ ہے اس کی ایز پر ڈکشنریز، لا ڈکشنریز، کہ falsely claiming to be husband or wife means there is a false claim, not genuine claim. So it is a sort of declaration. تو 1967 سے پہلے یہ جیکٹیٹیشن آف میرج کے جو سوٹس ہوتے تھے وہ سول کوڈ میں چلتے تھے، اور جیکٹیٹیشن کا جو کلیم تھا وہ ڈکلیریشن ہوتی تھی جو گورن ہوتی تھی 42 میں اسپیشل ایفیکٹ میں. تو پھر اس کے اوپر کوڈ فی بھی لگتی تھی. اور جیکٹیٹیشن آف میرج کا جو سوٹ تھا وہ فیملی کوڈ کے اندر نہیں چلتا تھا، یہ چلتا تھا اس کے اندر سول کوڈ کے اندر. پھر 1969 میں اگر آپ شیڈول میں دیکھیں گے، شیڈول کے اندر امینڈمنٹ ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو شیڈول ہے، آپ کو فیملی کوڈس ایکٹ کے آخر میں جب جائیں گے تو آپ کو ایک شیڈول نظر آئے گا، اور شیڈول کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ جیکٹیٹیشن آف میرج، اس کے 7ویں نمبر پہ اس کے اوپر مارجن میں باریک الفاظوں میں 4 ہے. تو نیچے ہم نے دیکھا 4 لکھا ہوا ایڈیڈ وائڈ ویسٹ پاکستان ایکٹ 1969. تو 1969 سے پہلے جیکٹیٹیشن آف میرج سول جورسڈکشن میں آتا تھا، لیکن 1969 میں اس کو فیملی کورٹس کے اندر ایڈ کیا گیا شیڈول کے اندر. بھائی نہیں، یہ بھی جیکٹیٹیشن آف میرج ہے کیونکہ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، اور اٹ از آؤٹ کم آف فیملی ڈسپیوٹ. تو لہٰذا اس کو فیملی سوٹس کے اندر آنا چاہیے، سول سوٹس کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو 1969 میں اس جیکٹیٹیشن آف میرج کو فیملی سوٹس کا اسٹیٹس دیا گیا، اور 1969 سے پہلے یہ سول سوٹ کے اسٹیٹس میں آتے تھے. چونکہ ہم سول جج تھے پرانے ٹائم کے، تو اس وقت ہم سے بھی پہلے جو ایڈیشنل تھے یا سیشنز تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جیکٹیٹیشن ہمارے پاس چلا، کیونکہ وہ 67 کے ججز تھے، 69 کے ججز تھے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چلا، لیکن 69 کے اندر امینڈ ہو گیا، اور پھر وہ اس کی جورسڈکشن فیملی جج کے پاس چلی گئی. تو میں آپ کو اپنے وقت کی بھی ایک بات بتاتا ہوں. یہ دیکھیے ڈاوری ہے اس کے اندر ڈاوری کے میرے پاس کیس چلے ہیں. ایز اے فیملی جج، ایز اے سول جج میں نے ڈاوری کے کیسز چلائے ہیں، ڈاوری کے سوٹس ڈکری کیے ہیں، اور ڈاوری کے سوٹس پہ ہم نے کورٹ فی لی ہے. ٹھیک ہے نا، ایز اے سول جج میں نے خود نے، ایز اے سینئر سول جج. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈاوری کے اندر امینڈمنٹ کب آئی. ابھی دیکھیے یہ ہے ڈاوری 8ویں نمبر پہ. شیڈول جو ہے وہ ٹوٹل سیکشنز جو ہیں فیملی کوڈس ایکٹ کے وہ 26 ہیں. جب 26 سیکشن سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر شیڈول شروع ہوتا ہے. اور اس کے اندر پہلا جو شیڈول ہے اس میں کے اندر لکھا گیا ہے سی سیکشن 5. کیونکہ سیکشن 5 جو فیملی کوڈس ایکٹ کا ہے اس کو آپ دیکھیں گے وہاں ہے جورسڈکشن. تو یہ ایک سول کو فیملی کوڈ کی جورسڈکشن کیا ہے. تو جب آپ فیملی کوڈس کا سیکشن 5 پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک فیملی کوڈ کو جو جورسڈکشن ہے اس میں جورسڈکشن کے ایٹمز جو بھی ہیں جو فیملی کوڈس انٹرٹین کرتی ہیں وہ شیڈول کے اندر دیے گئے ہیں. تو شیڈول کہاں آیا؟ جہاں سیکشن 26 ختم ہو گیا اس کے بعد شیڈول شروع ہو گیا. تو شیڈول کے اندر 8ویں نمبر پہ ڈاوری ہے، اور 8ویں نمبر کے ڈاوری کے اوپر جو ہے وہ 5 لکھا ہوا ہے مارجن میں، نیرو مارجن کے اندر، یعنی باریک الفاظ میں 5 ہے. تو ہم نے 5 نیچے دیکھا ایڈیڈ وائڈ ایکٹ 1997. تو 85 کا جج تھا. تو 1997 کے اندر یہ چلا گیا. اس سے پہلے ایز اے سول جج یا ایز اے سینئر سول جج میرے پاس یہ سوٹس چلے تھے. تو یہ ہر کیس کا اپنا ایک اوریجن ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کانجوگل رائٹس کے کیسز بھی یعنی سول ججز کے پاس چلتے تھے 1964 سے پہلے. کیونکہ آپ کا ویسٹ پاکستان فیملی کوڈس ایکٹ جو انیکٹمنٹ اس کی ہوئی ہے وہ 1964 میں ہوئی، اور مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ 1961 میں آیا. اس سے پہلے یہ جو بھی تھے وہ سول سوٹس کے طور پر داخل ہوتے تھے، اور اس کا فیملی سٹیٹس بھی یہی ہوتا تھا جو سول سوٹ کے اندر ہوتا. کیونکہ یہ اسٹیٹوٹس جو ہیں وہ ان کی انیکٹمنٹ بھی 61 میں ہوئی، 1961 میں ہوئی، اور 1964 کے اندر. تو ابھی یہ ہے کہ کین ہسبینڈ فائلڈ اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج. میں نے آپ کو اوریجن دیا، بیک گراؤنڈ دیا، جیسے آپ بالکل اس کا پورا نالج آپ کے پاس ہو. تو ہسبینڈ فائلس اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج، کیونکہ وائف تو کرتی ہے کہ بھائی یہ مجھے کلیم کرتا ہے
کہ یہ میں اس کی وائف نہیں ہوں. اس نے جا کر کورٹ کے اندر جیکٹیٹیشن داخل کر دیا کہ یہ مجھے کلیم کرتا ہے, ڈکلیئر کرو کہ میں اس کی وائف نہیں ہوں. کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے, بس ختم بات. اچھا, وہ ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے, پھر وہ اس کا بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی بھی کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. آنسر یس. دوسرا کوشچن ہے, کین فادر آف ہسبینڈ اور وائف فائل اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج. ابھی باپ ہے, بیٹی کے بیاہ پہ آ گیا اور اس نے سوٹ داخل کر دیا جیکٹیٹیشن آف میرج سو اینڈ سو آن بیاف آف, جس طرح سے تھرو لیگل اٹارنی. تو باپ لیگل اٹارنی ہو گیا اپنی بیٹی کا, اس نے آ کر سوٹ داخل کر دیا. کیا وہ سوٹ مینٹینیبل ہے؟ آنسر کیا دیکھتے ہیں. نو. فادر آف ہسبینڈ اور وائف دونوں کے, بیکاز دے آر دا پارٹی, they will come before the court. Evidence is confined with them. They will prove before the court that he is not my husband and she is not my wife. دونوں کہیں گے, کیونکہ ان کا ایڈورس یا کاؤنٹر کیس ہوگا یا اگینسٹ کیس ہوگا, تو اس کے اندر پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور کوشچن تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. Cannot attorney files family suit on behalf of wife against her husband? یہ آپ کے اسائنمنٹ کے اندر نہیں ہوگا. کچھ کافی ایسے کوشچنس ہیں جو نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک کوشچن سامنے آ گیا میرے دماغ میں اور سارے کوشچنس دوسرے آ گئے, تو میں تو وہ لکھتا گیا. تو یہ اسائنمنٹ کے اندر تو میں اپنے آپ کو کنفائن نہیں کروں گا. تو لیکن کچھ جو کوشچنس آؤٹ کم تھے جو دوسرے کوشچنس کے, وہ وہاں سے میں نے لیے, تو میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس اسائنمنٹ کو کنسلٹ کریں. تو کین اٹارنی فائلز فیملی سوٹ آن بیہاف آف وائف اگینسٹ ہسبینڈ. ایک پروویژن ہے سیکشن 18, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, فیملی کوڈس ایکٹ کا, ہم وہ پڑھتے ہیں. اپیئرنس تھرو ایجنٹس. If a person required under this act to appear before a family court, otherwise than as a witness, is a pardanashi lady, the family court may permit her to be represented by a duly authorized agent. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہے اور عورت ہے, اگر وہ پردہ نشین ہے, لیڈی ہے, پردہ نشین وومن ہے, تو پھر وہ اپنے اتھورائز ایجنٹ کے تھرو آ سکتی ہے. تو کیا اس کے اندر, میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا سیکشن 18, آپ پڑھنا, سیکشن 18 آف فیملی کوڈس ایکٹ 1964. اگر اس پردہ نشین خاتون کو اپنا فیملی سوٹ داخل کرنے سے, اگر اس کو فیملی سوٹ تھرو اٹارنی کے داخل کر سکتی ہے, تو کیا جیکٹیٹیشن آف میرج کا سوٹ وہ نہیں داخل کر سکتی عورت کہ بھئی میں پردہ نشین ہوں اور کورٹ کے اندر نہیں آ سکتی؟ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بات تو وہی ہے, کیوں اگر ڈیزولوشن آف میرج کا کیس داخل کر رہی ہے خاتون, تو گراؤنڈز تو وہ بتائے گی کورٹ کو, وہ تو باپ تو نہیں بتائے گا. سملرلی جیکٹیٹیشن آف میرج کا اگر فالس کلیم ہے, تو فالس کلیم جو ہے جیکٹیٹیشن آف میرج کا, وہ بھی خاتون آ کر بتائے گی اور وہ ایویڈنس دے گی, باپ تو نہیں دے گا. بات تو دونوں کے اندر وہی ہے, سیم ہے, لیکن اس کے اندر لکھا گیا کہ وہ جیکٹیٹیشن کا سوٹ داخل نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے لکھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے, عورت اگر ہے اور وہ پردہ نشین لیڈی ہے تو وہ داخل کر سکتی ہے. ایکسیپشنز دی گئی ہے پردہ نشین. پردہ نشین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ایک یعنی ایک کسٹمری لا کے ایمبٹ میں آتا ہے. کسٹمری لا کہتا ہے کہ بھائی ہماری جو خواتین ہیں وہ پبلک میں نہیں جا سکتی, اور ایویڈنس کے طور پر وٹنس باکس میں نہیں جا سکتی, کیونکہ ایویڈنس کا ایک خاص ایک کرائٹیریا ہے جو انگلش سسٹم پہ ہے. آئیڈینٹی اس وٹنس کی ضروری ہے. When any witness, either male or female,
جب وٹنس باکس میں ہوگی تو جج صاحب اس کو کہے گا کہ اس کو کہیں کہ برقع اوپر کریں. برقع اوپر کرنے کا ایک مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جج صاحب اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہے. برقع اوپر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی وٹنسز ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں جو کورٹ کے اندر ہوتی ہیں، وہ یہ دیکھے اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہی خاتون ہے جو پارٹی کے اس کیس کے اندر ہے یا کوئی دوسری ہے. تو آئیڈینٹی جو ہے وہ دیٹس اے پری ریکوزٹ، اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے تو چل نہیں سکتے. تو اسی لیے اگر پردہ نشین ہے تو پھر کیا کریں گے، کچھ کو وٹنس باکس کے اندر لے آئیں گے. تو وٹنس باکس کے اندر تو وہ برقع تو اوپر کرے گی نہیں کیونکہ پردہ نشین. تو اس کو اللہ نے ایک دے دیا ہے کہ بھائی آپ پردہ نشین اگر ہیں تو آپ اس کو یعنی یہ لیٹیٹیوڈ پرووائڈ کریں کہ بھائی کورٹ کے اندر نہ آئے اور تھرو اپنے ایجنٹ کے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرا لیں. تو اس کی کمیشن بھی ہے، گھر میں بیٹھے کمیشن جائے گی، وہاں اس کو جا کر ایگزامن کریں گے. کمشنر ہوگا وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس کے آئیڈینٹی کے اپنے یعنی چینلز ہوں گے جس طرح سے وہ مطمئن ہوگا واقعی وہی خاتون ہے جس کی ایویڈنس میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اینڈ شی از دا ایکچوئل دیٹ وومن اینڈ ناٹ اینی ادر. لیکن اس کے اندر یہ تو دیا گیا کہ پردہ نشین کا ہے، لیکن جیکٹیٹیشن آف میرج کے اندر کوئی بھی ایسا کیس لا یا کوئی ایسی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے جس کے اندر کہا جائے کہ جیکٹیٹیشن آف میرج کا جو سوٹ ہے وہ ہسبینڈ اور بیوی کے علاوہ ایجنٹ یا کوئی اٹارنی بھی ان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. ایسا کوئی بھی کیس لا نہیں ہے. آن دا کنٹری سخت جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے کہ پارٹیز کو کنفائن کیا گیا. دے ول کم بیفور دا کورٹ اینڈ دے ول ایگزامن، they will depose the witness box اور ایویڈنس ان کو خود دینی ہوتی. یس اٹارنی کین فائل اس کے کیس کے اندر. کوشچن نمبر 9 ہے whether evidence obtained by voice is admissible in law. ابھی دیکھیے یہ اور کوشچن آ گیا. ایک وائس ہے، آپ اس کو اندر پیش کرتے ہیں کورٹ کے اندر، ٹیپ ریکارڈ ہے، چل رہا ہے، صحیح ہے، اس کی آواز ہے، مسچیف ہو رہا ہے، مس اپروپریشن ہے، مرڈر کی کنورسیشن ہے یا کوئی بھی ہے، چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، واٹ ایور میں بھی. لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر کے جج صاحب کی ٹیبل پہ کیسٹ لگا کر یا ویڈیو کے روپ میں وہ اس کو سنا رہے ہیں وائس سے. کیا ایویڈنس آبٹینڈ بائی وائس از ایڈمیسیبل ان لا؟ کیونکہ وائس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا ہوں کہ ڈبنگ جب ہوتی ہے وائس کی تو اس کے اندر کچھ یعنی چینج بھی ہو سکتی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ وائس جو ہے وہ دوسرے کا وائس ویک بنا سکتا ہے. تو یہ اسٹرانگ جو ہے نا وہ ایویڈنس ہوتی ہے بلیو کرنے میں کورٹ کے لیے کہ واقعی یہ اس بندے کی اصلی کنورزیشن ہے یا کسی اور کی. لیکن آپ کو پتا ہے چونکہ ہمارا وہ کوشچن نیچے ہے جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے ان ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل، تو میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا. اس کا ہم آنسر دیکھتے ہیں. اس کا آنسر کیا آتا ہے آپ کو تو پتا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو وہ بتایا اور اس کے اندر یہ کوشچن کا آنسر ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن چونکہ اس کے بعد ایک دوسرا کوشچن نکلا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دو اور کوشچنس ہیں لیکن وہاں ہے، میں نے یہاں نہیں لکھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک آرٹیکل 2E آف قانون اشاعت آرڈر اٹ از ایڈمیسیبل کیونکہ بائی اینی آٹومیٹک پروسیس آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم کے تحت جو بھی ایویڈنس ہے دیٹ از ایڈمیسیبل. کیونکہ آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم سے جو بھی ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور جن کی ایڈمیسیبلٹی بنتی ہے قانون اشاعت آرڈر میں وہ 2002 سے پہلے نہیں تھی، 2002 کے بعد میں ہوئی جب الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 پورے کا پورا قانون اشاعت آرڈر کے اندر ڈالا گیا. تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کی جو بھی ایویڈنس ہے وہ ابھی اپلیکیبل ہو گئی ہے قانون اشاعت آرڈر میں. اور الیکٹرانک انفارمیشن سسٹم کی جو بھی ایویڈنس ہے اس کا اسٹیٹس پتہ ہے کیا ہے؟ پرائمری ایویڈنس. دیٹس اگین ویری ہاریبل رادر کہ بھائی اس کا اسٹیٹس ہی جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہے، آپ اس کو سیکنڈری نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں
ایک اسٹیٹمنٹ کوئی بھی آفیشل لیٹر کورٹ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، بولتا ہے سر یہ، وہ دیکھا گیا کہ بھائی یہ تو ایک اسٹیریوٹائپ کا ہے اور ایک میکینیکل پروسیس سے نکلا ہے، ایک پرنٹر سے نکلا ہے، اور ایسے تو 50 جو ہیں وہ پرنٹس نکل سکتے ہیں، تو بولا سر جو 50 نکلیں گے 50 ہی پرائمری ہے، تو اس کا پرائمری کہاں ہے؟ بولا پرائمری کوئی نہیں ہے۔ تو آٹومیٹک سسٹم کے اندر، آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر جو بھی ڈاکیومنٹ آتا ہے، آپ مثال دیں بینک اسٹیٹمنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ جو آتا ہے وہ ایک جنریٹڈ سسٹم سے آتا ہے اور 10 پیجز 12 پیجز آپ کو دے دیتے ہیں، اس کا اوریجنل کیا ہے؟ اوریجنل ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک سارا جو ہم اس کو پریزرو کرتے ہیں اور اس کی 50 کاپیاں ہم نکالتے ہیں۔ تو جو جنریٹڈ سسٹم سے، آٹومیٹڈ جنریٹڈ سسٹم سے جو بھی ڈاکیومنٹ نکلتا ہے دیٹ از کالڈ پرائمری ایویڈنس۔ اچھا، تو یہ جو وائس ہے جو ایڈمیزبل ان لا ہے دیٹ از آلسو کالڈ پرائمری ایویڈنس۔ تو اس کے اندر دوسرا کوشچن ہے whether entire electronic transaction ordinance 2002 is a primary evidence۔ ابھی دیکھیے یہ میرا کوشچن تھا، ابھی دیکھیے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں with reference to article 73 of the Kaunashad order، اور 73 ہے پرائمری ایویڈنس، اس کے اندر ایکسپلینیشن 3 ہے، پہلے 2 ایکسپلینیشن تھی، 2002 سے پہلے 2 ایکسپلینیشن تھی اور 2002 کے بعد ایکسپلینیشن 3 ڈالی گئی، اس وقت ڈالی گئی جب الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کو کاؤنشاد آرڈر کے اندر پورے کا پورا ڈالا گیا، اپلیکیبل بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیے اگر الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کو آپ آرٹیکل 2E کے اندر دیکھیں گے تو 2E کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، 2E لکھا گیا ہے، اس کے نیچے 1 ہے اور 1 کے نیچے لکھا گیا نیو سب کلاس اے ای اینڈ ایف، جو ای اور ایف ہے، ایڈیڈ بائی الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ جو ایکسپلینیشن 3 ہے 72 کے اندر، یہاں لکھا گیا ایکسپلینیشن 3 اینڈ 4 ایڈیڈ بائی الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002، 40 آف 2002، اور اس کے اندر بھی یہی تھے، اس کے اندر بھی 40 2002، دونوں کا ایک ہی یعنی آرڈیننس کا نمبر ہے اور سال بھی ایک ہی، جہاں جب وہ امینڈمنٹ اس کو ایڈٹ کیا گیا اس کو بھی ایڈٹ کیا گیا۔ ابھی چونکہ اس کے اندر میں ایکسپلینیشن 3 آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ 3 جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اوپر پہلے میں پڑھوں پرائمری ایویڈنس اوپر والا حساب پڑھوں پھر 3 پڑھتا ہوں، اس کو کس طرح سے یعنی نیگیٹ کرتا ہے، ایک لا کو دوسرا لا کس طرح سے نیگیٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا ملاحظہ کیجئے 73 پرائمری ایویڈنس۔ پرائمری ایویڈنس means the document itself produced for the inspection of the court۔ document itself means سیل ڈیڈ ہے، اصلی سیل ڈیڈ ہے، اوریجنل سیل ڈیڈ ہے، رجسٹر سیل ڈیڈ ہے، یا ایگریمنٹ ہے، اصلی ایگریمنٹ ہے، اوریجنل ایگریمنٹ ہے، پارٹیز کی سگنیچر ہے لیکن اصلی ہے، وہ ہے ڈاکیومنٹ پرائمری ایویڈنس۔ means primary evidence means document itself produced for the inspection of court۔ سر یہی ڈاکیومنٹ ہے، وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کی کنٹروورسی ہے، یہ اوریجنل وہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرائمری ایویڈنس۔ اچھا، ابھی سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ 74 میں وہ کیا کہتا ہے؟ 74 کہتا ہے کہ سیکنڈری ایویڈنس means and includes certified copies given under the provisions hereinafter contained۔ certified copies کہتے ہیں جج صاحب کی ججمنٹ تو آ گئی نا، جج صاحب کی ججمنٹ تو آ گئی وتھ سگنیچر، لیکن آپ کو اس کی سگنیچر نہیں ملے گی سرٹیفائڈ کاپی میں۔ سرٹیفائڈ کاپی کر کے آپ کو وہ باقاعدہ پوری مہرے لگاتے ہیں، یہ سرٹیفائی بنائی گئی اس تاریخ پہ جج صاحب نے اس کو سائن کیا تھا، وہ سارا سرٹیفائی کریں گے، وہ کہلائے گی سیکنڈری ایویڈنس۔ سرٹیفائڈ ریکارڈ جو ہوگا سیکنڈری ایویڈنس، اصلی ججمنٹ جو ہے جج صاحب کی اس فائل کے اندر دیٹ از پرائمری ایویڈنس۔ Similarly, copies from the original by mechanical process which is in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compare such copies۔ دیکھیے ایک تو وہ ہو گئی جو کو میکینیکل پروسیس ہے، آپ
آپ دیکھیں گے کہ ایک لتھوگرافی ہوتی ہے، ایک آپ نے کاپی ڈالی اس سے 50 کاپیاں نکل گئی میکینیکل پروسیس سے، فوٹو کاپی آپ نے ایک ڈالی 50 نکل گئی، لیکن جو ایک پہلے ڈالی جس سے 50 نکلی تو 50 ہو گئی، یعنی اس کی سیکنڈری ایویڈنس۔ ایک جو پہلے ڈالی اصلی ڈالی جس سے 50 نکلی وہ پرائمری ایویڈنس۔ یہ 50 کیا ہوئی؟ سیکنڈری ایویڈنس۔ لتھوگرافی، فوٹوگرافی یا جس طرح سے بھی اوریجنل جو ہوگا وہ پرائمری ہوگا، جس میکینیکل پروسیس سے جو بھی نکلا وہ ہوگا سیکنڈری ایویڈنس۔ تیسرا ہے کاپیز میڈ فرام آر کمپیئر ود اوریجنل، اوریجنل کو سامنے رکھا اور اس کو کمپیئر کرتے گئے۔ کیسے؟ ٹرو کاپی تو بنائی، ابھی تو ماشاءاللہ فوٹو کاپی ہے، لیکن فوٹو کاپی تو پرانے وقت میں نہیں ہوتی تھی، ٹائپ کرتے تھے۔ جب ٹائپ ہوتی تھی تو سرٹیفائڈ کاپیز کے لیے ہمارے پاس جب ججمنٹس کے لیے آتے تھے تو ہمارے پاس جو کلرکس تھے وہ ٹائپ کرتے تھے پوری ججمنٹ۔ ابھی ٹائپ کرتے تھے بھائی کہیں از رہ جائے، اٹ رہ جائے، کہیں کوئی سینٹینس رہ جائے یا کچھ آگے پیچھے ہو جائے، پھر آگے تو کانسیکوینس خراب ہوں گے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ ایک لڑکا بیٹھتا تھا وہ لاؤڈلی پڑھتا تھا، دوسرا اس کو اس سے ٹیلی کرتا جاتا تھا، ہاں بھائی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو یہ ہو گیا کاپیز میڈ فرام کمپیئر ود اوریجنل، تو اس کو اوریجنل سے کمپیئر کرتے تھے کہ بھائی کہیں کوئی سلپری تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی الفاظ اوپر نیچے تو نہیں ہو گیا۔ نمبر 4 کاؤنٹر پارٹس آف ڈاکیومنٹس از اگینسٹ دا پارٹیز ہو ڈڈ ناٹ ایزیکیوٹ دیم۔ کاؤنٹر پارٹس کیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح سے ایک یعنی کارڈ ہے یا ایک چیز ہے، اس کے 50 جو ہیں وہ دوسرے کارڈز ہیں، تو ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ ابھی جو کاؤنٹر پارٹ ہے جو دوسرا ہے لیکن اس کا پہلا اور باقی جو اس کے بچے وہ تو سیکنڈری ایویڈنس کے اندر آ گئے، اور وہ ڈاکیومنٹ اس کے اندر لکھا گیا ہے جو پارٹی نے خود ایگزیکیوٹ نہیں کیے۔ مثلا ایک سیل ڈیڈ ہے، پہلے پیج پہ سائن ہو گئے، آخری پیج پہ سائن ہو گئے، بیچ میں تو سائن ہے ہی نہیں، تو بیچ کے اندر اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ تو ایک بھائی اس کے کنٹینیوٹی میں ہے، وہ بھی اوریجنل ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پارٹ ہے۔ تو کاؤنٹر پارٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اوریجنل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ کنٹینیوٹی میں چلتے ہیں۔ Oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it. Oral accounts ہوتے ہیں نا جو کسی بھی یعنی ڈاکیومنٹ کے ہوتے ہیں، oral accounts by some person who has himself seen it. بھائی یہ ڈاکیومنٹ میرے سامنے ایگزیکیوٹ ہوا، یہ ڈاکیومنٹ میرے سامنے اس اسکرائب نے لکھا، تو یہ جو اورل اکاؤنٹ ہے وہ بھی سیکنڈری ایویڈنس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ تو سارا آپ نے سنا، ابھی پرائمری ایویڈنس کو میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری ایویڈنس مینس ڈاکیومنٹ اٹ سیلف پروڈیوسڈ فار انسپیکشن آف کورٹ۔ ایکسپلینیشن 1 ہے ویئر ڈاکیومنٹ ایگزیکیوٹیڈ ان سیورل پارٹس ایچ پارٹ از پرائمری ایویڈنس آف دی ڈاکیومنٹ۔ یہاں آ گیا ججمنٹ ہے 1 2 3 4، جج صاحب جو ہے نا آخری پہ جو ہے نا سائن کرتا ہے، پہلے پہ نہیں کرتا، دوسرے پہ نہیں کرتا، 10 پیجز کی ججمنٹ ہے، آخری پہ سائن کرتا ہے، تو باقی جو بھی ہیں وہ بھی پرائمری ایویڈنس کے اندر ہے۔ اور where document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence. تو وہ بھی کاؤنٹر پارٹ جو بھی ہے وہ بھی پرائمری ایویڈنس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ مین پارٹ جو ہے مین ڈاکیومنٹ مین پیج جو ہے اس کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ اس کے کنٹینیو میں جاتا ہے، اس طرح سیل ڈیڈ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، جیسا آپ کی ججمنٹ کا میں نے حوالہ دیا۔ ایکسپلینیشن 2 ہے where a number of documents are all made by one uniform process as in the case of a printing, lithography or photography, each is primary evidence. ابھی دیکھیے نا ایک نوٹیفیکیشن ہے ہائی کورٹ کی ایک ججز کے ٹرانسفر کی، وہ کیوں ان کو کم سے کم اگر ایک جج کی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کو کاپیاں جو نکالنی پڑتی ہیں وہ 200 سے 300 کاپیاں نکالنی پڑتی ہیں ہائی کورٹ کے اسٹاف کو ایک نوٹیفیکیشن کے لیے، کیونکہ 200 300 یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی پوری سندھ کے اندر، حالانکہ وہ جج جو ہے وہ فرام کراچی ایسٹ ٹو کراچی ویسٹ ٹرانسفر ہوا، وہ بھی سول جج ٹرانسفر فرام کراچی ایسٹ ٹو کراچی ویسٹ ایک ٹرانسفر ہوا، لیکن لتھوگرافی میں کاپیاں 300 نکلیں گی، کیوں؟ وہ پوری سندھ کو نوٹس دیں گے، اس کو انفارمیشن دیں گے کہ اس جج کو ہم نے یہاں سے تبادلہ کر کے ادھر بھیج دیا، پھر ایفیلیٹیڈ وہ جو یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹس کے جہاں ان کی سیلری بنتی ہے ان کو بھی پتہ چلے،
تو اس طرح سے 200-300 کاپیاں جو ہیں وہ ایک آرڈر کی بنتی ہیں. تو یہاں لکھا گیا ہے کہ یونیفارم پروسیس میں جو پرنٹنگ ہوگی، لتھوگرافی ہوگی یا فوٹوگرافی ہوگی، وہ ایچ جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہے. تو جو یعنی نوٹیفیکیشن تو نکلی 200 کاپیاں 300 کاپیاں، لیکن ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہے. لیکن ایکسپلینیشن 3 پہ ہم آتے ہیں، جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے اندر اس کو امینڈ یعنی ایڈڈ کیا گیا، قانون شاد آرڈر کا پارٹ بنایا گیا کہ وہ ایویڈنس کیا کہتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ فار یو. A printout or other form of output of an automated information system shall not be denied the status of primary evidence. پرنٹر سے جو بھی ان کا نکلا، جس طرح سے بھی نکلا، وہ بولا پرائمری ایویڈنس ہے. سے اس کا اصلی ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی کوئی پروسیس ہوگا، کچھ ہوگا، بولا دیکھو آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر، ایک پیپر ہوتا ہے گورنمنٹ کے جو سسٹم کے اندر جو سمری فلوٹ ہوتی ہے یا جو بھی منٹس بنتے ہیں یا جو سسٹم ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یعنی ہم لیتے ہیں اس کا انسٹنس ایک سیکریٹریٹ کا، سن سیکریٹریٹ کا، اس کے اندر ایک سیکشن آفسر ہے، وہ ایک نوٹ دیتا ہے جیسے اس کے اندر یہ جو اسکیم ہے یا بجٹ کی یا اسکیم ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز ہونا چاہیے. وہ ڈپٹی سیکریٹری اس کو یعنی اپروو کرتا ہے یا اس کے فردر ریکمنڈیشن دیتا ہے، پھر وہ ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس جاتی ہے، ایڈیشنل سیکریٹری اپنی جو ہے اس کے اندر ریزرویشن لیتا ہے یا ریکمنڈیشن دیتا ہے، پھر وہ سیکریٹری کے پاس جاتی ہے، اس طرح سے پھر چیف سیکریٹری کے پاس جاتی ہے، پھر چیف سیکریٹری اس کے اندر لکھتا ہے، پھر وہ وہاں سے ایک قسم کا ایک فائنل بن جاتا ہے کہ بھائی اس کو کس طرح سے اس اسکیم کو یا جو اسکیم پالیسی ہے کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر وہ چیف سیکریٹری کے بعد جب وہ چیف منسٹر تک جاتی ہے تو وہاں جب چیف منسٹر اوکے کرتا ہے تو پھر یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتی ہے. تو وہ نوٹیفیکیشن جب ایشو ہوتی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن ایک ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو پرائمری ایویڈنس کیا ہوا؟ پرائمری ایویڈنس تو وہ نوٹنگ ہوئی، اصلی نوٹنگ ہوئی. پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ساری کال کرتے تھے بھائی وہ کہاں ہے، سمری کہاں ہے جو فلوٹ ہوئی، ہم سمری دیکھیں گے، دیٹ از اوریجنل ایویڈنس. ابھی کیا ہے کہ سمری تو رہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا. یہ کمپیوٹر سے نکلا ہے. کمپیوٹر سے کیسے نکلا؟ یہ نوٹیفیکیشن کمپیوٹر سے تو نکلی، کیسے نکلی؟ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ آپ پوچھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کیونکہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے تحت یہ جو آٹومیٹڈ سسٹم سے انفارمیشن سسٹم سے جو بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے دیٹ از پرائمری ایویڈنس. بس ٹھیک ہے، لا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ہر ایک کا اپنا سسٹم ہے. تو ورچولی جو اور سی کے سسٹم کے اندر سارا آ گیا، لیکن پرائمری جو ایویڈنس اوپر والا ہے نیچے والے پورشن نے اس کو ریڈیکیول کر دیا. ابھی میچ ہی نہیں ہو رہی. ایک باڈی جو ہے وہ ایک جانور کی ہے، آدھا ایک جانور ہے، آدھا دوسرا جانور ہے. اس طرح سے کام چل رہا ہے سسٹم کے اندر. ابھی اوپر ہے کہ بھائی وہ جو پرائمری ایویڈنس جو ہے وہ اوریجنل ہے جو پہلے شو کی جائے گی، اس سے جو سسٹم سے جو بھی جنریٹ ہو، لتھوگرافی ہو، پرنٹ ہو، جو بھی فوٹو کاپی ہو، دیٹ از کالڈ سیکنڈری ایویڈنس. پرائمری ایویڈنس وہ ہوگی جو اصلی ہوگی. جج صاحب کی جو ججمنٹ ہے دیٹ از پرائمری ایویڈنس. اور اس کے بعد جو بھی اس کی ٹرو کاپی نکلے، جو بھی ٹائپڈ نکلے، جو بھی فوٹو کاپی نکلے، سیکنڈری ایویڈنس. سمجھ بھی تو آتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ بھائی ہم نے کمپیوٹر سے ایک چیز نکالی سے، اس کی پرائمری کہاں ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا کریں؟ پرائمری ایویڈنس ہے نا. پرائمری ایویڈنس کہاں سے کیسے ہوئی؟ دیکھو لا کے اندر آ گئی نا. کہاں لا کے اندر آ گئی؟ امینڈمنٹ پڑھو. ابھی وہ امینڈمنٹ آپ کو پڑھا رہا ہوں. Printout of other form of output of an automated information system shall not be denied the status of primary evidence. آ گیا نا. آپ کو کوشچن نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں پوچھیں، وہ پرائمری ایویڈنس. solely for the reason that it was generated, sent, received or stored in electronic form in the automated information system, was in working order at all material times, and for the purpose hereof, in the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed that the automated information system was in working order at all material times. تو یہ 4 بھی یہی ہے. پرنٹ آؤٹ اور ادر فارم آف ریپروڈکشن آف این الیکٹرانک ڈاکیومنٹ ادر دین ڈاکیومنٹ مینشنڈ ایکسپلینیشن 3 ابو
first generated, sent, received or stored in electronic form shall be treated as primary evidence. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس نے تو کہا کہ بھائی جو بھی وہاں نکلے، لیکن اس نے چار نے تو ایک قدم اور بھی آگے بڑھا دیا کہ اگر وہ جو نکلا ہوا ہے اس کمپیوٹر سے اور اس کی اگر فوٹو کاپی آپ کو دے دی گئی ہے تو وہ بھی پرائمری ایویڈنس ہے. یہ S94 اور بھی 2 اسٹیپس اہیڈ چلا گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ہو، جھوٹی ہو یا سچی ہو، لیکن اس کا اسٹیٹس ہو ایز اے پرائمری ایویڈنس. اور جو بھی آٹومیٹڈ جنریٹڈ انفارمیشن سسٹم سے جو بھی ڈاکیومنٹ نکلے دیٹ از اے پرائمری ایویڈنس. تو یہ تھوڑا تھا whether entire electronic transaction ordinance 2002 is a primary evidence. تو answer is yes. Yes. دیکھیے الفاظ تو 3 ہے نا، YES yes. اس کے پیچھے میں نے بیک گراؤنڈ تو آپ کو سمجھایا. اسائنمنٹ تو شارٹ ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بھی یس ہوگا. جو میرے اسائنمنٹ نمبر 11 ہے جو میں نے دی آپ کو فار ریڈی ریفرنس، اس کے اندر بھی یس ہے، لیکن اس کے اندر ایلوسیڈیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کوشچن نمبر 11 ہے ویدر نیگیٹو ایگریمنٹس ناٹ انفورسبل ان لا. نیگیٹو ایگریمنٹ تو ہے. دیکھیے ایک ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ یہ ہے کہ بھائی میں آپ کی آفس کے اندر 12 مہینے ڈیوٹی کروں گا اور 12 مہینے تک میں آپ کے اندر ملازم رہوں گا. اس سینٹر کے اندر ایک ملازم میرے پاس آیا، اس نے مجھے یہ ایگریمنٹ ہوا میرا اور اس ملازم کا. 2 مہینہ اس نے سروس کی اور 2 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ مجھے کہا سر میں مزید نہیں کروں گا، میرے ڈیوز آپ کلیئر کر دیں، میں مزید آپ کے پاس نوکری نہیں کروں گا. یا اس نے ڈیوز کلیئر کرا دیا اور جواب دے دیا آئندہ میں آپ کی ڈیوٹی نہیں کروں گا. میں نے کہا ایگریمنٹ ہے، آپ کو میرے سینٹر کے اندر 12 مہینہ کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. میں نے سوٹ داخل کر دیا ہائی کورٹ کے اندر یا سول کورٹ کے اندر کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے اور ایگریمنٹ 2 مہینے اس نے کی ہے اور اب 10 مہینے نہیں کیا ہے تو ہی ہیز وائلیٹڈ دا ایگریمنٹ. لہذا یہ جو ہے انفورسمنٹ کے لیے اس کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ سروس کرے میرے پاس. تو کورٹ نے کہا نہیں، یہ نیگیٹو ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ تو تھی لیکن اس نے اس کو نیگیٹ کر دیا، اس نے جواب دے دیا، اس نے کہا میں پرفارم نہیں کروں گا. تو یہ ہو گئی نیگیٹو ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ یہ تھی پرسنل سروس کی، ذاتی ملازمت، ذاتی سروس. کوئی ایسے ٹرمز اور کنڈیشنز آپ کے اگر ہوں گے بھی تو آپ کے اپنے درمیان میں ہوں گے، لیکن پرسنل سروس لا کے اندر انفورسبل ہے ہی نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کے پاس نوکری نہیں کروں گا، تم زبردستی تو نہیں کرائیں گے. تو نیگیٹو ایگریمنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ انفورسبل لا. اس کو کیوں پرسنل سروس پہ بیس کرتی ہے نا. تو میں نے سوٹ داخل کر دیا اور سوٹ میرا ڈسمس ہو گیا کیونکہ آپ کی نیگیٹو ایگریمنٹ ہے دیٹ از ناٹ انفورسبل لا and prohibition is contained under section 57 of the Special Relief Act. لیکن اس کے اندر ایک اور ایکسیپشن ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ 57 کہتا کیا ہے. آپ بھی پڑھنا 57 اسپیشل ریلیف ایکٹ. 57 کہتا ہے کہ انجنکشن ٹو پرفارم نیگیٹو ایگریمنٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سیکشن 56 کلاس ایف. یہ تو ڈسکس ہو جائے گا بڑا. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ 56 کلاس ایف. 56 کلاس ایف کے اندر لکھا گیا ہے جو مین چیز ہے 56 کلاس ایف کے اندر وہ یہ ہے کہ ٹو پریونٹ دا بریچ آف اے کانٹریکٹ دا پرفارمنس آف وچ وڈ ناٹ بی اسپیشلی انفورسڈ. جو کانٹریکٹ کا انفورسمنٹ نہ ہو سکے اس کی انجنکشن نہیں ملے گی. جس کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ نہ ہو سکے تو اس کی انجنکشن نہیں ملے گی. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے اپنے ملازم کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سروس کریں. وہ کہتا ہے کہ میں سروس نہیں کروں گا تو یہ وہ کانٹریکٹ ہے جس کی انفورسمنٹ نہیں ہے. میں نے کورٹ کو کہا کہ یہ چونکہ مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ والا جو دوسرا آفس ہے اس میں سروس کر رہا ہے
میرے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی 5,000 کی، وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس کو کوئی 8,000 یا 7,000 دے رہا ہے، اسی لیے وہ چلا گیا ہے وہاں، تو لہٰذا میرے سامنے وہ رہے گا، اس کو روکو، منع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 56 کے اندر جو پرفارمنس آف کانٹریکٹ ہے، اگر وہ نہیں پرفارم ہوتا تو وہ اس کے خلاف انجیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن 57 کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، اوپر ہی نان ایبسٹینٹ کلاز آ گیا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سیکشن 56 کلاز ایف، حالانکہ سیکشن 56 کلاز ایف کے اندر انجیکشن نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اس پروویژن کو یہاں ریلیکس کر دیتے ہیں، اس پروویژن کو یہاں ہم یہاں واش آف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کی امپلیکیشن 56 ایف کی 57 کے اندر نہیں اپلائی کرے گا، تو وہاں ختم ہو گیا۔ یہاں انجیکشن مل رہا ہے کیونکہ اس انجیکشن کو یہاں ختم کیا گیا، تو واقعی کانٹریکٹ کے اندر جو انجیکشن ہے وہ نہیں ملے گی، لیکن یہاں انجیکشن ملے گی۔ کیسے ملے گی ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے یہ الفاظ دیکھے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سیکشن 56 کلاز ایف، تو ہم نے سمجھا کہ سیکشن 56 کلاز ایف کی جو انجیکشن ہے یہاں ریلیکس ہو رہی ہے، اس کا جو امپورٹ امپلیکیشن ہے یہاں ختم ہو گیا۔ ویئر اٹ کانٹریکٹ کمپرائز این افرمیٹو ایگریمنٹ، افرمیٹو ایگریمنٹ کیا ہے؟ ملازم کی اور میری افرمیٹو ایگریمنٹ ہے کہ میں 12 مہینے آپ کے پاس جو ہے وہ سرچ کروں گا۔ افر ایگریمنٹ ٹو ڈو اے سرٹن ایکٹ، کون سا ایکٹ؟ ذاتی نوکری، بھائی میں آفس بوائے اور ہی ول سرو می۔ coupled with a negative agreement express or implied، negative agreement express or implied کون سی؟ وہ نیگیٹو ایگریمنٹ ہے سر میں 12 مہینے آپ کے پاس نوکری کروں گا اور 12 مہینے تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا پیچھے امپورٹ کیا تھا کہ میرے سے 12 مہینے تک میں کسی اور جگہ پہ سروس نہیں کروں گا۔ مینس coupled with a negative agreement express or implied، تو implied یہ ہے، حالانکہ اس نے الفاظ یہ اگر کہے ہیں تو نہیں کروں گا تو بھی صحیح ہے، لیکن اس نے کہا 12 مہینے میں آپ کی ڈیوٹی کروں گا، تو اس کا امپلائڈ یعنی کانٹریکٹ یہ ہے کہ میں 12 مہینے ہی آپ کے پاس سروس کروں گا اور کسی جگہ پہ سروس نہیں کروں گا 12 مہینے تک۔ امپلائڈ ناٹ ڈو اے سرٹن ایکٹ، ایکٹ کیا جو ملازمت ہے آپ کی، وہ دوسری جگہ پہ 12 مہینے تک نہیں کروں گا۔ The circumstance that the court is unable to compel space performance، کورٹ اسپیس پرفارمنس کمپیل نہیں کر سکتی، اس کو نہیں کہہ سکتی کہ جاؤ اور قریشی صاحب کے پاس جا کر 12 مہینے سروس کرو، نہیں کر سکتی، کیوں؟ یہ پرسنل سروس ہے۔ The court unable to compel space performance of the affirmative agreement، affirmative agreement تو یہ ہے کہ بھئی 12 مہینے تک وہ میرے پاس نوکری کرے گا۔ shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement، ابھی یہاں کام دوسرا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے اگر یہ دوسری جگہ پہ نوکری کرتا ہے تو ہم اس کو یوں انجنکشن گرانٹ کرتے ہیں کہ قریشی صاحب کے پاس بھی کام نہیں کرو گے تو باقی 10 مہینہ کسی بھی جگہ پہ کام نہیں کرو گے، یو آر اسٹاپڈ فار ورکنگ ایٹ اینی پلیس فار 10 months، تو اس کو یہ ہو گیا نیگیٹو ایگریمنٹ۔ نیگیٹو ایگریمنٹ کا یہ جو امپیکٹ ہے یہ انفورسبل ہے۔ Negative agreement provided that the applicant has not failed to perform the contract so far as it is binding on him، اگر میں نے وہ کانٹریکٹ پرفارم کرنے سے جواب دیا یا اس کو میں نے 2 مہینے کی سیلری نہیں دی یا اینی فالٹ میرے پارٹ پہ ہے، تو کورٹ اس کو نیگیٹو ایگریمنٹ میں یعنی دوسری جگہ پہ سروس پرفارم کرنے نہیں دے گی، انجنکشن اس کو ایشو کرے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہے گی کہ جا کر قریشی صاحب کے پاس نوکری کر دو کیونکہ تمہاری 12 مہینے کی اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ دس کمز انڈر سیکشن 57۔ آنسر ہے نو، سیکشن 57 اسپیشلی۔ ابھی یہ کوشچن نمبر 12 ہے، کین کورٹ ایشو انجنکشن اینڈ نیگیٹو ڈکلیریشن، تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ کورٹ کو ایشو نیگیٹو انجنکشن نیگیٹو ڈکلیریشن کہ بھائی اس کو منع کرے گی، تو بھائی آپ کسی دوسری جگہ پہ بھی 10 مہینے تک نہیں کریں گے، اگر قریشی صاحب کے پاس نہیں کیا تو کسی دوسری جگہ پہ بھی آپ کام نہیں کریں گے۔ یس
What are estoppels by acquiescence? Estoppel by acquiescence. Acquiescence है क्या बेसिकली? Acquiescence क्या है? इसका पहले आंसर देखें, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन पहले आंसर देखें जैसे आप क्लियर हो. This kind of estoppels arise when one person issues legal warning to another and other does not respond in a reasonable time by accusing another person is generally considered to have lost the legal right to assert the contrary. ये आपको अल्फाज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ. This kind of estoppels arise when one person issues legal warning to another. What is legal warning? Do you know what is the import of legal warning? एक बंदा है, CSS ऑफिसर है. CSS ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हैं. डिप्टी कमिश्नर हैं, 6 या 4 बंदे डिप्टी कमिश्नर हैं, और सीरियल वाइज ABCD 4 बंदे हैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं. एक सीरियल वाइज टॉप पे है, B नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट और 4th D जो है वो आखिरी नंबर पे. मतलब रैंक ऑफ प्रमोशन पहले D का, पहले A का होगा, फिर B का, फिर C का, फिर D का. अचानक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और D को कमिश्नर बना दिया गया. A को, B को, C को नहीं किया. D कमिश्नर बन गया. अब जब D कमिश्नर बन गया तो ये क्या है? दिस काइंड ऑफ अराइज व्हेन वन पर्सन इश्यूज लीगल वार्निंग. तो D ने इनको लीगल वार्निंग इशू की तो भाई मैं आपको सुपरसीड कर गया, मैं आपसे, यानी जो 3 मेरे सीनियर थे उसको मैं सुपरसीड कर गया. ये तो तकरीबन यही रिसेंटली ये है जो अपना हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का इशू भी आप लोगों को पता होगा चल रहा है. इस तरह वो भी एक्विसेंस के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर क्या है और इस इंस्टेंस के अंदर क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ. तो वो जो है वो लीगल वार्निंग इशू करता है. मीन्स लीगल वार्निंग को ये नहीं कहता कि जनाब आली मैं प्रमोशन आपसे पहले हो गया हूं, हालांकि 3 नंबर आपसे पीछे था, और लीगल वार्निंग में आपको ये दे रहा हूं कि आप मुझे क्या करेंगे. ये लीगल वार्निंग नहीं है. इस लीगल वार्निंग का ये है कि एक जूनियर बंदा जो 3 बंदों को सुपरसीड कर गया, वो 3 बंदे जो उसके सीनियर है उसके लिए लीगल वार्निंग है. अभी वो क्या करते हैं, दिस इज दैट थिंग. तो उसके लिए लीगल वार्निंग हो गई ना भाई, आपका जूनियर जो 3 नंबर आपसे पीछे थे वो ऊपर आ गया, D ऊपर आ गया. टू अनदर मींस वो ABCD एंड अदर डज नॉट रिस्पॉन्ड. अभी यहाँ मैटर और आ गया, अदर डज नॉट रिस्पॉन्ड. ये कहता है यार बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो बंदा है ये प्राइम मिनिस्टर का बंदा, तो अब तो करेंगे कुछ होगा तो नहीं, हालांकि उससे दुश्मनी हो जाएगी. फिर हम साउथ के अंदर से डिप्टी कमिश्नर लगे पड़े हैं, फिर हमें मिट्टी भेजेंगे या किसी ऐसी जगह भेजेंगे, फिर मसला हो जाएगा, दुश्मनी अलग हो जाएगी. हम खामोश रहते. ए भी खामोश हो गया. B ने कहा मैं मलिर के अंदर बैठा हूँ और अच्छी पोस्ट है, बस ठीक है मैं यहाँ खुश हूँ, बस बाकी 1 साल 2 साल नौकरी है, रिटायर करूंगा, मैं भी खामोश हूँ. और इस तरह से तीसरा भी इस तरह से. मीन्स डज नॉट रिस्पॉन्ड इन अ रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम क्या है? 1 ईयर रीजनेबल टाइम. They are supposed to go in writ petition under the writ of quo warranto before the High Court that this person being junior has no authority to sit over us in the ambit of promotion, in the degree of promotion. Means खामोश हो गया reasonable time by accusing another person. उसने accuse किया, means surrender किया, waive off कर दिया, बिल्कुल waive off कर दिया. इस तरह से वे ऑफ कर दिया जैसे उसका प्रमोशन का उसके ऊपर कोई राइट था ही नहीं. इट इज कॉल्ड अक्विज. अनदर पर्सन, उस पर्सन को जो प्रमोट हो गया, इज जनरली कंसीडर्ड टू हैव लॉस्ट द लीगल राइट. लॉ कहता है कि जब उन्होंने कुछ भी रेमेडी नहीं ली तो ये प्रिजम्पशन है कि भाई इन्होंने अपना जो लीगल राइट है वो सरेंडर कर दिया. और मैंने उसका मिसाल भी दिया, भाई ये चीफ मिनिस्टर का बंदा है, प्राइम मिनिस्टर का बंदा है, हम जो है ना कुछ होगा भी नहीं, लिटिगेशन में जाएंगे, अदालतों में भी क्या है 2 साल हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, होगा भी नहीं. अभी हम अच्छी पोस्ट पे यहाँ से भी हट जाएंगे, सारा मामला भी चला जाएगा, दुश्मन भी होगी. खामोश हो जाते हैं, अक्यूज करते हैं. अक्यूज करते हैं तो क्या हुआ? तो लास्ट द लीगल राइट टू असर्ट द कॉन्ट्ररी. तो अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो असर्ट करते
تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ انہوں نے اپنا رائٹ جو ہے وہ لوز کر دیا، سرنڈر کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے وہ اکویز کر دیا. ابھی اسٹاپل کیسے آتا ہے؟ دس دا another question. اچانک سال گزرا، 1.5 سال گزرا، گورنمنٹ چینج ہو گئی، دوسری گورنمنٹ آ گئی. دوسری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ بھائی جاؤ جلدی کرو، اور یہ آپ کے فیور کی گورنمنٹ ہے. جو پہلے آپ کے چیف منسٹر تھے وہ آپ کو فیور کرتے تھے، ابھی وہ چیف منسٹر ہو گیا، ابھی جاؤ. تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ تو پروموٹ تو ہو گیا، ابھی ہم اس کو ڈیموٹ کیسے کریں؟ ابھی آپ ایسا کریں عدالت کے تھرو کوئی ڈیسیشن لے لیں، کیونکہ آپ کا رائٹ ہے، آپ تو سینئر ہو تو ہوئے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو وہ چلا گیا کورٹ کے اندر. کورٹ کے اندر بولا سر اس کو وارنٹ ہو، اس کے خلاف جو ایشو کیا جائے. تو کورٹ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے اس بندے کو جو اس کا ایلیگل ایکٹ تھا، جو اس نے لیگل وارننگ دی تھی آپ کو سپرسیڈ اس نے کیا تھا، آپ خاموش رہے، آپ نے اپیز کیا، آپ نے سرنڈر کیا. تو آپ نے رسپانڈ نہیں کیا ریزنیبل ٹائم میں، جو 1 سال تھا اس کے اندر آپ نے کچھ سی پی نہیں داخل کی، آپ نے کچھ نہیں داخل کیا، آپ خاموش رہے. اور اس کے بعد اس کا جو خاموش رہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپیز کیا، سرنڈر کیا، والنٹرلی سرنڈر کیا. اور جنرلی کنسیڈرڈ لاسٹ دی رائٹ، تو آپ کا رائٹ تو گیا. ابھی آپ 1 سال گزرنے کے بعد 1.5 سال کے اندر آئے ہیں، تو آپ 6 مہینے کی لمیٹیشن پروو کریں before the court that way you are late by 6 months. Initially you are supposed to cover that limitation. Unless the limitation is condoned, you will not be allowed to sit and in this proceeding. ابھی مسئلہ اور ہو گیا، رائٹ تو اپنی جگہ پہ، لیکن لا آف لمیٹیشن اس کے وے میں آ گیا، کیونکہ اس نے اپنا جو رائٹ ہے وہ اکویز کر دیا. یہ پیج نمبر 266 پہ یہ اس کا تھا، تو وہ یعنی اکویز کر دیا. تو اس کے اوپر اسٹاپل آ گیا، اسٹاپل اپلائی کیا. اسٹاپل اپلائی کیوں کیا؟ اسٹاپل پہ اکویزنس، کہ اس نے اکویز کیا، سرنڈر کیا. سرنڈر کرنے کے بعد پھر جاگ رہا ہے، تو اسٹاپل کہتا ہے نہیں ابھی ہم آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے، بیکاز یو اسٹاپل ول کم ان یور وے، یو کین ناٹ. لیکن اس کے وے میں تو لمیٹیشن بھی آ گیا، لمیٹیشن آ گیا، لا آف اسٹاپل آ گیا، تو پھر وہ پریکلوڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. اچھا ابھی کوشچن نمبر 14 ہے، واٹ از افیکٹ آف ویلڈ کمپوزیشن اینڈ کمپاؤنڈیبل آفینسز. کمپاؤنڈیبل آفینسز جو ہیں وہ آپ نے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمپاؤنڈیبل آفینسز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سی آر پی سی کے 2nd شیڈول میں اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ دیز آر کمپاؤنڈیبل آفینسز. کچھ آفینسز ایسے ہوتے ہیں جو نان کمپاؤنڈیبل آفینسز، لیکن آپ سمجھیں کیسے کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے؟ کیونکہ وہاں تو لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز لکھی ہوئی ہے، کاگنیزبل اینڈ نان کاگنیزبل. جو آفینسز کاگنیزبل ہوتے ہیں، پولیس کے سننے والے ہوتے ہیں، تو دوز آفینسز آر کمپاؤنڈیبل. لیکن نان کاگنیزبل آفینسز وہ ہوتے ہیں جو کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کچھ آفینسز ایسے ہوتے ہیں جو اگینسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں، کچھ آفینسز اگینسٹ پراپرٹی ہوتے ہیں، آفینسز اگینسٹ سوسائٹی ہوتے ہیں. مرڈر ہے، دیٹ از آفینس اگینسٹ سوسائٹی. حقوق اللہ، حقوق العباد، کچھ وائلیشن اللہ کے حقوق کی ہوتی ہے، کچھ وائلیشن ہیومن بینگز کے حقوق کی ہوتی ہے. ہیومن بینگز کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی ایک بندہ دوسرے کو مار دیتا ہے، آپس میں کوئی دشمنی ہے، وہ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک بندہ دوسرے بندے کے گھر سے چوری کرتا ہے، تو یہ آفینسز اگینسٹ سوسائٹی ہو گئے. جو آفینسز اگینسٹ سوسائٹی ہے وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، جو آفینس اگینسٹ انڈیویجول ہیں وہ کمپاؤنڈیبل ہیں. یعنی سوسائٹی، ابھی آپ کہیں گے سوسائٹی کیسے ہوا؟ وہ بھی مرڈر بھی تو ایک بندے کا کیا، اور چوری بھی ایک گھر سے کی. لیکن چوری ایک گھر سے نہیں ہوئی، چوری پورے محلے کی ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر حقوق اللہ، اس کے اللہ کے حقوق کی وائلیشن کی گئی. تو آپ کہیں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر تو پھر یہ ہے کہ جو چوری کی گئی اس بندے سے تو اس کا کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا، اور جس کا مرڈر ہو گیا تو اس کا کمپاؤنڈ ہوگا. تو قرآن شریف کے اندر تو دونوں چیزوں کا ذکر ہے. ہاں ذکر تو ہے،
لیکن اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی قصاص یا اس کا تو ریفرنس تو ہے، لیکن تھیفٹ کا کہاں ریفرنس ہے؟ اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی اس کا ہاتھ کاٹ دو اور کوئی معافی نہیں۔ تو کچھ ایسے افینسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں، کچھ افینسز نان کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں سیکشن 345 سی آر پی سی کے اندر۔ 345 سی آر پی سی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کمپاؤنڈیبل افینسز ہوتے ہیں اس کی ایک ایپلیکیشن کوڈ کے اندر دی جاتی ہے کہ سر پارٹیز نے کمپرومائز کر دیا ہے اور افینسز جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل ہیں، لہذا جو ہے وہ ہم کمپرومائز ایکسیپٹ کر دیں۔ تو کیوں کمپرومائز جب تک کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی تب تک اکوٹ تو نہیں ہوگے نا۔ پھر دوسری ایپلیکیشن دیتے ہیں جب کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے، یعنی compounding of the offense is granted means application to compound the offense is allowed۔ جب کورٹ یعنی application to compound the offense allow کرے گی تو دوسری application تیار کریں گے ان کو acquit کر دیں۔ تو پھر کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ since the application for compound of the offense has already been allowed, let the accused be acquitted as all the offenses with which they are charged are compoundable۔ تو اس طرح سے کورٹ آرڈر کر دیتی ہے۔ یہاں کوشچن ایک واٹ از ایفیکٹ آف ویلڈ کمپوزیشن ان کمپاؤنڈیبل آفینس۔ ویلڈ کمپوزیشن means there is a compromise, valid compromise between the parties. Parties are before the court. Parties have admitted the contents of the compromise application. Compromise was brought between the parties by the intervention of the neighbors of the locality. Injunctions of Holy Quran also re-enjoin justly and equitably between two sets of fighting Muslims who constitute brotherhood. On that analogy, court comes to the conclusion that it is appropriate in the fitness of things that compromise be allowed as a safeguard to the parties and in order to maintain good relation between the parties in the future process. جب ساری چیز کورٹ اپریشیٹ کرتی ہے فرام ایوری کینان تو کورٹ کمپاؤنڈ کی افینس جو ہے وہ الو بھی کرتی ہے اور کمپرومائز بھی الو کرتی ہے، پارٹی چلی جاتی ہے۔ پارٹی کیا کرتی ہے کہ دوسرے دن وہ آ جاتی ہے، صحیح جیسے ہی کمپرومائز سر آپ نے گرانٹ کر دیا، باہر کورٹ سے نکلے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ اتنا اس بندے کو ہمارے کو مارا، لکڑی سے لاٹھی سے اس نے مارا، ابھی اس کو فریکچر بھی ہو گیا، دوسرا آفینس بھی ہو گیا، ابھی جو ہے نا ہم جو ہے وہ کمپرومائز سے وتھڈرا کر، تو کورٹ کہے گی کہ دوسرا آفینس تو بنا، ٹھیک ہے باہر گئے، پھر آپ پہلے پتہ نہیں کس طرح سے بنے تھے، ابھی جو ہے نا پھر آپ نے اس کو پٹائی کی اور پٹائی کرنے کے بعد دوسری ایف آئی آر، ابھی دوسری ایف آئی آر کو جانو ابھی ہم کیا کریں۔ تو یہ وہ کوسچن ہے۔ واٹ از افیکٹ آف ویلڈ کمپوزیشن؟ ویلڈ کمپوزیشن مینس جو ویلڈ کمپرومائز ہو گیا، کمپوزیشن مینس کمپرومائز ان کمپاؤنڈیبل آفینس، جب کمپرومائز ہو گیا کمپاؤنڈیبل آفینسز کے اندر تو اس کا افیکٹ کیا ہے؟ اس کا افیکٹ تو یہ ہے کہ ونس کمپرومائز از انٹرڈ بٹوین دی پارٹیز دیٹ کین ناٹ بی وتھڈران، دس از دی ویلڈ کمپوزیشن۔ کورٹ کیسے وتھڈرا کرے گی؟ وہ تو آگے سر ہم وتھڈرا کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں مارا ہے اور اس کی ثبوت یہ ہے یہ ایف آئی آر ہے، تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے اس ایف آئی آر کو جا کر پرسو کرو، لیکن جو ویلڈ کمپوزیشن ہے if it is entered between the parties and allowed by the court that cannot be withdrawn or recalled by the court. So this is that thing. Composition once made cannot be withdrawn, cannot be withdrawn. Composition once made, if compromise made and that is allowed by the court, court has acquitted the accused and they have left the court premises and composition has attained the finality and that cannot be withdrawn. اس کو withdraw نہیں کر سکتے۔ ابھی کوشچن آنسرز کا ٹائم ہے، اگر کوئی آپ کے ہاں کوشچن وغیرہ آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں۔